تو ایک بچے کو میں پہچانتا تھا تو میں اس کو پوچھا میاں تو پورا جلسے میں تقریر کرتے ہوئے تیرے کو دیکھا، تو کب جوش میں آتا، کب جلسے میں آ کے بیٹھتا، بلکہ میں تیرے کو دیکھا 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تو دور ٹھہر کے تقریر سنا، جلسے میں آیا ہی چلے تو روزانہ خالی ٹائموں پہ ہاتھ چومتے رہتا، پیٹوں میں انگلیاں ڈالتے رہتا، جلسے میں وہ آدھا کلومیٹر دور ٹھہر کے کہیں کو سنا، بولے تو صاحب طہارت نہیں تھی بولا۔ اللہ کا شکر ہے آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اچھا دوسرے والے ادھر گئے، آپ لوگوں نے پکڑو، ارے لوگ بیٹھ گئے، دوسرے سے محبت۔ اب ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی وعلى معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم سرکار عطائے رسول ہند الولی سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہے جن کے صدقے سے آج ہمیں اسلام نصیب ہوا ہے۔ آج آپ اور ہم جو مسلمان ہیں نا، یہ پورے ہند پر، صرف ہندوستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، پورے ہند پر، اور یہ ہند کیا ہے آپ کو معلوم ہے، خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہند ایک خطہ ہے جس کو اب ایشیا کہا جا رہا ہے، اب ایشیا کہا جا رہا ہے، اور یہ ہند کے اندر ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے۔ یہ اتنے سارے ممالک جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس پورے خطے کو آج ایشیا کہا جا رہا ہے، پہلے اسے ہند کہا جاتا تھا۔ اور غریب نواز کو سلطان ہندوستان نہیں کہا گیا بلکہ سلطان الہند کہا گیا۔ تو افغانستان میں اور جو ہے انڈونیشیا میں، بھوٹان میں، نیپال میں، سری لنکا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ جہاں جہاں بھی آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے، یہ سارا اسلام سرکار غریب نواز نے پھیلایا ہے۔ ارے اتنے ٹھنڈے لوگ آپ لوگ تو تقریر نہیں کرتا، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سارا اسلام کس نے پھیلایا بولیے؟ غریب نواز۔ آپ لوگ ٹھنڈا بولے تو پھر میرے کو تھوڑا اس کے اندر تھوڑا تفصیل میں جانا پڑتا تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو۔ آپ غریب نواز کو نہیں جانتے، غریب نواز کون ہے؟ جذبات میں آپ آ گیا یا غریب نواز بول کے، مگر آپ کے پاس غریب نواز کا صحیح تعارف نہیں ہے، اور لوگوں کے دلوں میں کدورت اتنی زیادہ ہے، غریب نواز کا تعارف کراتے بھی نہیں لوگ۔ غریب نواز کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں میل ہے، میل، اس لیے غریب نواز کا تعارف نہیں کراتے لوگ۔ غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں، غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں، مگر غریب نواز کا تعارف نہیں کراتے۔ مولانا خیریت جلسے یہ بات پوچھیں گے اب، ورنہ میری خیریت خراب ہو جائے گی۔ تو اب مسئلے کو سمجھیے گا، غریب نواز کا ایک اہم تعارف آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھو کہ غریب نواز کون ہے۔ دیکھو یہاں پر اسلام ہے، ہندوستان میں اسلام ہے، ایشین کنٹریز میں اسلام ہے، یہاں پر مسلمانوں کے کئی کنٹریز ہیں۔ انڈونیشیا مسلمانوں کی کنٹری ہے، افغانستان مسلمانوں کی کنٹری ہے، بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اور آپ خود اپنے ملک ہندوستان کی بات دیکھ لیجئے، یہاں پر 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے کروڑ مسلمان ہیں؟
اور اگر آپ یہ 20 کروڑ مسلمان کو اگر آپ جمع کریں نا تو 4 ملکوں کے مسلمان مل کے بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے ہندوستان میں جتنی بڑی تعداد میں مسلمان. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ ایشین کنٹریز میں یہ اسلامک ملک ہے, مسلمانوں کے ملک ہے. ایشیا کے اندر, ہند کے اندر یہ مسلمانوں کے ملک ہے. اور آپ پلٹ کر دیکھیں عرب میں بھی اسلامی کنٹریز ہیں, مسلمانوں کے ملک ہیں. سعودی عرب ہے, دبئی ہے, قطر ہے, عمان ہے, کویت ہے, مصر ہے, عراق ہے, ایران ہے, فلسطین ہے. یہ مسلمانوں کے کنٹریز ہیں, یہ مسلمانوں کے ملک ہیں. عرب کی زمین پر مسلمانوں کے ملک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہاں پر انبیاء کرام کی محنتیں ہیں, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. عرب میں اسلامی ملک ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عرب میں صحابہ کرام نے عرب کی زمین پر اپنے گھوڑے دوڑائے, اہل بیت اطہار نے اپنے اخلاق کے وہاں پر مینار تعمیر کر دیے. عرب میں اسلام ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ امام اعظم عرب میں پیدا ہوئے, غوث اعظم عرب میں پیدا ہوئے, امام بخاری عرب میں پیدا ہوئے, امام شافعی عرب میں پیدا ہوئے, امام احمد بن حنبل عرب میں پیدا ہوئے, امام مالک عرب میں جلوہ افروز ہے. تو وہاں عرب میں اسلام ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. 12 امام عرب کی دھرتی پر ہے. امام حسین بھی وہی ہے, امام زین العابدین وہی ہے, امام باقر وہی ہے, امام جعفر الصادق وہی ہے, امام موسیٰ کاظم وہی ہے, امام علی رضا وہی ہے, امام تقی وہی ہے, امام نقی وہی ہے, امام جواد وہی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو عجم ہے, جو ایشیا کا ایریا ہے, عجم میں یہ جو ایشین کنٹریز ہے, یہاں تو کوئی پیغمبر نہیں آئے, یہاں کوئی پیغمبر نہیں آئے. یہاں پر کوئی صحابہ نے آ کر باضابطہ طور پر یہاں پر اسلام کے لیے پرچم نہیں لہرائے کیونکہ اس دور میں ابھی یہاں تک اسلام نہیں پہنچا تھا. ارے یہاں پر 12 امام میں سے کسی امام کی آمد اس زمین پر نہیں ہوئی, یہاں پر غوث اعظم کی آمد نہیں ہوئی. یہ ایشیا میں امام اعظم نہیں آئے, یہ ایشیا میں امام بخاری نہیں آئے, یہ ہند کی زمین پر حضرت امام مالک نہیں آئے, امام احمد بن حنبل نہیں آئے, کوئی مفسر امام کا, کوئی تفسیر کا امام نہیں آیا, کوئی حدیث کا محدث نہیں آیا, کوئی یہاں پر فقیہ نہیں آئے. مگر پھر بھی یہاں پر اسلامی ممالک اور ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان نظر آتے ہیں. تو یہ کیسا ممکن ہوا, یہ کیسے ممکن ہوا جبکہ نہ پیغمبر ہے, نہ محدث ہے, نہ صحابی ہے, نہ اہل بیت ہے, نہ محدث ہے, نہ امام ہے, نہ مفسر ہے. پھر یہاں پر اتنے مسلمان کیسا آئے؟ تو سنو ورنہ والو, یہاں پر اتنے مسلمانوں کے ممالک اور اتنی بڑی تعداد کسی اور کا کارنامہ نہیں. یہ صرف اجمیر والے خواجہ غریب سمجھ رہے ہو مسلمانوں, یہ غریب نواز کا کارنامہ ہے. اجی غریب نواز 25, 50, 200, 400, 1000, 2000 کو کلمہ نہیں پڑھا ہے. غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اور 90 لاکھ کو کلمہ کب پڑھایا؟ 2024 میں نہیں, 90 لاکھ کو کلمہ اب سے 900 سال پہلے پڑھایا. 900 سال پہلے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے. وہ 90 لاکھ 800 سال پہلے وہ 90 لاکھ جا کے 9 کروڑ ہو گئے. پھر وہ 9 کروڑ جا کے آگے چلتے چلتے 100 کروڑ ہو گئے.
100 करोड़ होके और फैले तो उधर इंडोनेशिया बन गया, इधर 20 करोड़ आ गए, बाजू पाकिस्तान बन गया, इधर बाजू बांग्लादेश बन गया, उधर बाजू अफगानिस्तान बन गया, उधर गए तो उधर मुसलमान, इधर गए तो इधर मुसलमान। अरे हद तो ये है। बाज मर्तबा लोग सोचने लगे कि गरीब नवाज ने इस जमीन पर इतना कलमा पढ़ाया। तारीख गवाह है, किसी ने इस जमीन पर इतना कलमा नहीं पढ़ा, किसी ने इस जमीन पर इतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना कलमा 900 साल पहले गरीब नवाज ने पढ़ाया। पूरे मिलके खटके मार के मुर्दा निकाले तो 2 को तहारत नहीं दिला सक रहे नहीं। कितनी मेहनत कर रहे हैं साहब, करोड़ों अरबों रुपया लगा दे रहे पट्टे, उसके बावजूद भी एक को कलमा नहीं पढ़ा सक रहे। मुसलमान कुछ मुसलमान नहीं बना सक रहे, कलमा मट्ठी कहाँ पढ़ाएंगे? बात समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? आरवी है कहते ना ये, हाँ अल्लाह का शुक्र। बात समझ रहे हैं आप? खटके मार के थक के बैठ गए ना, छोड़ दिया अब, खटके नहीं मार रहे अब, छोड़ दिया। आओ फिक्र करो, शुक्र करो, जिक्र करो, लाइट लेनी साहबा वाला काम बोल के मुर्दा निकल गया, थक के बैठ गए। बोले बाबा नहीं हो सकता बोले। अबे हौले काम करने के लिए तेदाद की जरूरत नहीं है, कुर्बत की जरूरत है। गरीब नवाज तेदाद लेके नहीं आए थे, मुस्तफा का नूर लेकर आए थे। गरीब नवाज अपने साथ 70,000 का टोला लेकर नहीं आए थे, खुदा की विलायत लेकर आए थे। बात समझ में आई नहीं आई? है नहीं? पट्ठों का तेदाद है। पूरे महाराष्ट्र में एक भी बाप का बेटा नहीं बता सकता ये देखो 40 को मैं कलमा पढ़ाया बोल के, बोल सकता? बोलो जोर से बोलो। 40,000 खटके मारे बोल के बता सकता, कलमा पढ़ाया बोल के नहीं बोल सकता। मगर आ मेरे गरीब नवाज के पास, आरवी में देख ले जितने बैठे हैं तो गरीब नवाज का सदका है। महाराष्ट्र में देख ले जितने बैठे हैं गरीब नवाज का सदका है। हिंदुस्तान भर में देख ले जो 20 करोड़ है गरीब नवाज का सदका है। पाकिस्तान चल के देख जितने मुसलमान हैं गरीब नवाज का सदका है। बांग्लादेश में देख जितने मुसलमान हैं गरीब नवाज का सदका है। इंडोनेशिया में देख ले जितना कलमा पढ़ा जा रहा है मेरे गरीब नवाज का सदका है, गरीब नवाज का सदका है। इसलिए गरीब नवाज की बारगाह में लोग जो है खाली इंडिया से और उसमें नहीं आते, पूरी दुनिया से आते। हाँ पट्ठा पूरी दुनिया से आते। ओबामा अमेरिका से गरीब नवाज को चादर नजर करे। मैं पूछा तुम कहीं को करे जी पाशा, तुम तो इधर के नहीं है ना? बोले इधर के नहीं है तो क्या हुआ, गरीब नवाज तो हमारे है ना। बोला गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, मेरे गरीब नवाज हिंदुओं के भी है, गरीब नवाज सिखों के भी है, गरीब नवाज ब्राह्मणों के भी है, गरीब नवाज काफिरों के भी है, गरीब नवाज ईसाइयों के भी है, गरीब नवाज यहूदियों के भी है, गरीब नवाज मजूसियों के भी है, गरीब नवाज मुशरिकों के भी है। इसलिए उनको गरीब नवाज कहा जाता है, मुसलमान नवाज नहीं कहा जाता। अब गरीब जिस तबके में होगा उसको गरीब नवाज की जरूरत है। मसलों को समझो मुसलमानों, गरीब नवाज बहुत बड़ी जात है। हौले मुसलमान समझे नहीं गरीब नवाज दीवाने मुसलमान। आज एक बात बोलूं, ये कुफरिस्तान था पहले। हाँ यहाँ कुफ्र था, कुफ्र, यहाँ कुफ्फार रहते थे, ये कुफरिस्तान था।
غریب نواز جب آئے یا کوئی مسلمان مولانا بھی نہیں تھے، مفتی صاحب بھی نہیں تھے، علامہ صاحب نہیں تھے، پیر صاحب نہیں تھے، درگاہ بھی نہیں تھی. غریب نواز جب آئے تو یہاں گنبد بھی نہیں. اب جتنے گنبداں دکھ رہے نا یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. جتنے مولوی دکھ رہے نا یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. جتنے مفتی دکھ رہے نا یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. جتنے پیر دکھ رہے نا یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. جتنے بڑے بڑے دکھ رہے ہیں اے بڑو تمہارے سروں پر میرے غریب نواز کا سایہ ہے. یہ غریب نواز کے صدقے میں. یہاں مسجد بھی نہیں تھی پہلے. میں کئی کو بول رہا ہوں یہ مسجد پھر رہی ڈارلنگ. میں بولا بیٹے یہ مسجد تھی نہیں، تو جا کے 40 دن رہ جا رہا. تو 4 مہینے جو پھر رہا نا یہ مسجد بھی غریب نواز کا صدقہ ہے. ایک صاحب بولا میں غریب نواز کو نہیں مانتا، تو میں بولا گھنٹی بجا. کیونکہ غریب نواز جب نہیں تھے تو گھنٹی تھی. غریب نواز آئے تو اللہ اکبر کی صدائیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. ہم دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے. یا جتنے سیدہ ہیں نا یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. ان لوگوں نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. یہ نبی کی آل پاک ہے. یہ جتنے سید لوگ ہیں نا یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جتنے حسنی حسینی سادات ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جتنے صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، علوی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. انہوں نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. ان کے جو دادا تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو صدیقیوں کے دادا نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. فاروقیوں کے دادا حضرت عمر فاروق نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. عثمانیوں کے دادا حضرت عثمان نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. علویوں کے دادا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ دیگر ازواج سے جو اولاد ہے انہوں نے نبی کے دور میں ان کے دادا حضرت علی نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. جو حسنی حسینی سادات ہیں ان کے دادا امام حسن و حسین نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. مگر ہم لوگ جو ہے نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے. ہمارے جو باپ دادا ہے اوپر کسی کے باپ. اب آپ لوگ کب سے مسلمان ہیں معلوم؟ 1400 سال سے نہیں ہے. کون پہلے سن لو. شیخ کہتے ہیں شیخ چاند پاشا، شیخ عبد الغفور. یہ جو شیخ لگے ہوئے ہیں نام کے ساتھ یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. شیخ محمد جتوں کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، جتنے مرزا ہیں، جتنے بیگ ہیں، جتنے خان ہیں، جتنے پٹھان ہیں، جتنے الدین ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. تمہارے ہمارے باپ داداؤں نے کسی کے دادا نے 900 سال پہلے غریب نواز سے ملاقات کی تو کلمہ پڑھ. مسلمانوں کسی کے دادا نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کسی کے دادا بابا فرید گنج شکر سے ملے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کسی کے دادا تو اسلام حضرت سیدنا بندہ نواز کے سودراز سے ملا. کسی کو اسلام حضرت سیدنا مخدوم ماہیلی سے ملا. کسی کو اسلام حضرت حاجی علی بابا سے ملا. یہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ ہندوستان کی دھرتی پر آئے، خطے خطے میں، کوچے کوچے میں پھیلتے چلے گئے اور جدھر گئے کلمہ پڑھاتے چلے گئے. ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں، ہم غریب نواز کے دور کے مسلمان ہیں. یہ غریب نواز کے صدقے میں اسلام ملا میرے بھائی.
اب آپ بول رہے میں نہیں مانتا غریب نواز، کہیں کو نہیں مانتا رے بھائی، کہیں کو نہیں مانتا. جب اماں بولے ماموں ہے بولے تو ماموں کو مانتا، بابا بولے میرا بھائی ہے بولے تو چچا بول کے مانتا، بیگم بولی میرے ابا ہے بولے تو سسرا بول کے مانتا. جب سب کو مانتا تو پھر بے وقوف ان کو کیوں نہیں مانتا جن کو رب نے ولی کہا ہے، جن کو نبی نے عطائے رسول بنا دیا ہے، جن کو اللہ نے سلطان الہند بنا دیا ہے، جن کو رب نے خواجہ خواجگان بنا دیا ہے، جن کو رب نے چشت نگری کا راجہ بنا دیا ہے، جس کو رب نے اس شان کا مالک بنایا، جو آج بھی ہند کی زمین پر بیٹھ کر پورے ہند کے مسلمانوں کی جان کی حفاظت لے کر بیٹھا. نہیں ہے نہیں ہے، بولو نا بھائی. آج اپنے پاس کیا ہے؟ ایمانداری سے بولو. نہ ہمارے پاس صحیح طریقے سے کوئی ایجوکیشن ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے. غریب آدمی وہ شٹر کھول لینا، مہینے کو 2-4 ہزار، مہینے کو 2-4 لاکھ روپے کما لینا، بنتا اڑ کے سو جانا، قصہ ختم. میاں بھائی کی کہانی اتنی ہے. مہینے کو 2 لاکھ روپے مسلمان کما لیا بولے تو انہیں پورے آروی کا سب سے بڑا مسلمان ہے. ہاں بھائی مسلمان کیا کرتے؟ ترکاری بیچنا، ٹماٹے بیچنا، پان کا ڈبہ، کرانہ اسٹور، آٹو چلانا، کار ڈرائیونگ کرنا، نہیں تو جو ہے الیکٹریشن بن جانا، پلمبر بن جانا، کارپینٹر بن جانا، مستری بن جانا. نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تو آخری میں چبوترے پہ بیٹھ کے گٹکے کھانا، سگریٹاں پینا، چوروں کو مارنا، اماں کو گالیاں دینا، بابا سے لڑنا، ماموں سے رشتہ توڑ لینا، سسرال والوں سے پنگا کر لینا، کوئی بھی نہیں ملی تو آخری میں محلے والوں کو مار لیتے بیٹھنا. یہی ہے ہمارا حال. ہاں بھائی اتنے کیسے ہم لوگ پنچنگ کچھ بھی نہ تھا، آخری میں بوٹل لے لینا، مار لینا، کہتے بھی کتوں کے جیسا روڈ پہ پڑے آنا. کیسے آغاز ہے؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں پھر آپ لوگ بولے صحیح بول رہے بول کے، میں بولا تو وہاں بھی نہیں بول سکتا غلط بولے بول کے. میرے بھائیو مسئلے کو سمجھو آپ. ہم لوگ کیا ہے؟ کمزور مسلمان، کمزور. پوری قوم کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو امبیڈکر صاحب کے جو چاہنے والے ہیں نا، ایس ٹی جس کو کہتے ہیں، ایس سی جو ہے بیچارے، جن کو ان لوگاں بولے بچھڑی ہوئی قوم بولے، ان کو جو ہے آدی واسی بول کے نام دے دیے. ان کو نئے نئے طریقے سے بیچاروں کو انسلٹ کرتے رہتے ہیں. ایک آدمی ان کا ایک جگہ کھڑا ہوگا تو ان کے 10,000 آدمی جمع ہو جاتے وہاں پہ. ان کو بول رہے ہیں بچھڑی ہوئی قوم ہے. میں بول رہا ہوں فی الوقت دنیا کی سب سے بہترین قوم وہی ہے. ایک آدمی کو ان کے اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کی تائید میں پورے ہندوستان کی وہ قوم ایک جگہ آ کے جمع ہو جاتی، بچھڑی ہوئی قوم. اور ہمارے پاس اگر کوئی مسلمان کو تکلیف ہو رہی بولو، انہیں ادھر سے بھاگتا، انہیں ادھر سے بھاگتا، انہیں ادھر سے بھاگتا، انہیں ادھر سے بھاگتا. اور تیسرا تو اتنا خطرناک رہتا، انہیں فون کر کے بولتا صاحب ہی نہیں ہے، ٹھہرے ہوا ہے بولے. اتنی چلر قوم. برا نہیں ماننا آپ لوگ. ہاں اپن اپنے کو بول لیے تو کیا ہوتا، ذرا اپنے کو شرم تو بھی آتی ہوں گی. پورا بول کے ایک جگہ تقریر میں پوچھا میں برا مانے کیا؟ بولے تو قوم بولے نہیں مانے. ارے بولا مانو رے، برا مانو، کم سے کم ہم تو بھی شرم آتی ہوں گی. ہمارا کو شرم ختم ہو گئی. ہم لوگ بے غیرت بن کے پورا مکمل ہے. سیلف سروس سیلفش ہو گئی قوم، خود غرض. اپنی غرض کی تکمیل کر لینا، اپنا دیکھ لینا، اپنے بارے میں سوچنا. بھائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو، بہن کا سہاگ اجڑ رہا تو اجڑنے دو، چچا خالو ماموں بھیک مانگ رہے تو مرنے دو جی جا کے. ہم تو اچھے ہیں، ہم اچھے. سیلفش ہو گئے ہم، سیلفش. انسانیت جو ہمارے رسول نے ہم کو سکھائی تھی، آج وہ انسانیت ہمارے اندر مردہ ہو چکی ہے. مردہ
ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، مردہ ہو گئی۔ ایک ہم کاروبار، اب دیکھو کئی ایسے ہیں طبقے میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی کاروبار میں، غیر مذہب والوں میں ایک آدمی اگر کاروبار میں سیٹل ہے تو دوسرے کو سیٹ کرتا، پھر دوسرا تیسرے کو سیٹ کرتا، تینوں مل کے چوتھے کو سیٹ کرتے، چاروں مل کے 10ویں کو سیٹ کرتے۔ یا مسلمان کا اگر کاروبار یہ تھیلے زیادہ دکھا، اچھا بھائی بیچارہ کپڑا لگا دیا، نہیں تو پورے دیکھیں اماں اس کا اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، حرام کا ہے، سب کہاں سے لایا؟ مسلمانی سے مردہ نکال دیتا مسلمان کا۔ حسد ہمارے پاس، بغاوت ہمارے پاس، کسی سے تکلیف ہمارے پاس، جلن ہمارے پاس، اتنے بچھڑے گئے ہم لوگ، پورے بچھڑ گئے، لوکل تھرڈ کلاس ہو گئے ہم، اخلاقی اعتبار سے نیچے گر گئے پورا نیچے گر گئے۔ پھر بھی اس کے باوجود الحمدللہ ہمارا کچھ مقام ہے ہندوستان میں، ہے نہیں ہے؟ بولا بھائی ہے۔ آج بھی سیاسی پارٹی آگے مسلمانوں کی خوش آمدی کرتی، صاحب ووٹ ڈالو، صاحب 200 نہیں 500 دے دوں، ڈالو صاحب۔ ارے میں پوچھا میاں تو بے وقوف ہے، وہ بازو محلے میں جا کے 2500 روپے دیا، یا مسلمانوں کا نہیں آ کے 500 دے دوں، اتنے ہوتے یہ حولوں کو، یہ قوم اتنے کیچے مولانا تم بیچ میں رکھو آؤ، بولے 200 نہیں صاحب 500 دے دوں، ووٹ ڈالو۔ آج بھی ہمارا مقام ہے، خدا کی قسم مسلمانوں، علم نہیں ہے مقام ہے، دولت نہیں ہے مقام ہے، اخلاقی طور پہ ہم پورے نیچے گر گئے، پھر بھی ہمارا مقام ہے۔ اس ہندوستان میں آج بھی ہمیں گنا جانا ضروری ہے، ہمارا شمار کیا جانا ضروری ہے۔ اگر جس کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھنا ہے اسے مسلمانوں کو تائید میں لینا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کو تائید میں لیے بغیر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ وزیر اعظم یا چیف منسٹر بن سکتا ہے تو اس کی غلط فہمی الیکشن میں ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اتنا عزت والا مقام، اتنا رتبہ، اتنا درجہ، علم کے بغیر، دولت کے بغیر، مقام کے بغیر، مرتبے کے بغیر، لیڈر کے بغیر، رہنما کے بغیر، رہبر کے بغیر کیسے ملا؟ تو جواب آیا، یہ تم کو دیکھ کر یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، اجمیر والے غریب نواز کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے مسلمانوں، آج بھی تمہاری شان بنی ہوئی ہے۔ یہ بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کی نگاہ کرم ہمارے اوپر بنی ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو مسلمان کی تائید میں نالائق مسلمان کھڑا نہیں ہوتا، مگر یہ میرے غریب نواز کا فیضان ہے، ایک ہندو ہماری تائید میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فیضان ہے غریب نواز کا۔ غریب نواز کو تم بچوں کا کھیل مت سمجھو مسلمانوں، آج تم ہندوستان میں شان سے جی رہے ہو، یہ فیضان ہے غریب نواز کا، یہ صدقہ ہے غریب نواز کا۔ آج ہمارے پاس بعض بے وقوف لوگ نیا مشن چلائے، اب تک وہابی بدعقیدہ لوگ بولے درگاہ کو نہیں جانا، اجمیر کو نہیں جانا، عرس نہیں کرنا، چادر نہیں چڑھانا، بلکہ بولے تو پھر ہمارے پٹھے بھی شروع کرے بیچ میں نالائقہ، اجمیر کو مت جاؤ، اپنے پٹھے بول رہے ہیں، اسٹیجوں پہ کھڑ کے بول رہے ہیں اجمیر کو مت جاؤ۔ میں ان کو پوچھا کیوں بانڈ پوری تیاری کر کے آج ایسا دکھ رہا، کیا بات ہے، کہیں کو نہیں جانا اجمیر کو؟ بولو ڈارلنگ کیوں نہیں جانا اجمیر کو؟ بولے اجمیر میں جو خادم ہے وہ شیعہ ہے۔ کیا ہے بولے؟ تو میں پوچھا تو خادموں کو ملنے جا رہا، غریب نواز کو ملنے جا رہا؟ بولو بھائی، نہیں سبحان اللہ نہ کو بولو، تم کس سے ملنے جا رہے یہ بولو۔ تو ہمارے کو خادموں سے کیا لینا دینا؟ نہیں مولانا وہ شیعہ نہیں جانا، تو مولا پیر آوڑے کا اعلان کر، کل سے کوئی بھی مدینے کو بھی نہیں جانا۔
وہاں کیا پورے ادانا بیٹھے ہوئے، وہاں پورے فاتحہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، وہاں یا رسول اللہ بولے پیر خریب کر دیوان خیر جل رہے، وہاں یا رسول اللہ بولنے والے بیٹھے ہوئے، وہاں بھی تو بدعقیدے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بدعقیدوں کے بیچ میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہزاروں روپیہ لگا کے سفر کر سکتے ہیں، تو پھر جس کے صدقے میں ہند میں سانس لے رہے اس غریب نواز کی زیارت کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، یہ ایک منظم سازش ہے سنیت کے مرکز کو توڑنے کی۔ غریب نواز کی بارگاہ اب سے نہیں، اور صرف ہندوستان کی نہیں، پورے ہند کی حمایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو راجستھان کی دھرتی پہ بٹھا دیا، پورے ہند کی حمایت کے لیے، پورے ہند کی، پورے ایشیا کی حمایت کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، میں بیان کرنے کے لیے فیجی گیا تھا۔ فیجی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا کا بالکل لاسٹ کنٹری ہے، اس کے بعد پانی ہے، پانی ہے، دنیا چ نہیں ہے، زمین چ نہیں ہے، بالکل ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کے اندر 9 لاکھ لوگ ہیں، جس میں جو ہے 1 لاکھ مسلمان ہیں۔ میں جب وہاں گیا وہاں سے لوگ جو ہے انڈیا کی طرف کبھی آئی چ نہیں، وہ 1 لاکھ جو مسلمان ہیں اس میں سے آپ یقین مانیے 100-200 آدمی آئے ہوں گے انڈیا میں، باقی کے پورے وہیں پیدائش وہیں کے، ان لوگ وہیں رہتے، وہی ملکوں میں ان کا جینا گزرنا بسرنا سب ہے ان کا۔ مجھے بیانات کے لیے بلایا، میں 2 بار فیجی کو گیا، آپ یقین مانیے ہندوستان والا غریب نواز سے اتنی محبت نہیں کرتا، فیجی والا فیجی میں رہ کے غریب نواز سے جتنی محبت کرتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غریب نواز یا غریب نواز یا غریب نواز یا غریب نواز بول رہا ہوں۔ حد تو یہ ہے اس کی کار پہ لکھا ہوا یا غریب نواز، اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا یا غریب نواز، اتنی محبت ان کے دلوں میں۔ حالانکہ ہندوستان سے جانے والا میں پہلا عالم دین وہاں پہ، کوئی ادھر کے علماء بھی ادھر نہیں گئے، دوسرے کنٹری سے اگرچہ کہ وہاں علماء آئے تھے، لیکن میں جب تک گیا تھا انڈیا کا کوئی عالم بھی وہاں نہیں پہنچا تھا۔ بعد میں 1-2 اور علماء انڈیا سے گئے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب انڈیا سے بھی لوگ نہیں جا رہے ہیں، وہ انڈیا کو نہیں آ رہے ہیں، مگر میرے غریب نواز کا روحانی فیضان کیسا ہے کہ آپ ہم اپنے گھر پہ اماں کا بابا کا نام لکھیں، انہیں اپنے گھر پہ غریب نواز کا نام لکھ کے بیٹھا۔ یہ غریب نواز کا روحانی فیضان ہے، روحانی فیضان ہے غریب نواز۔ میرے پیارے بزرگوں، غریب نواز ہماری جان ہے۔ آپ غریب نواز کو نہیں سمجھے، غریب نواز کیا ہے؟ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، ہم لوگ آج پوری کوشش کر کے ایک مسلمان MLA کو نہیں جتا سک رہے، ہم لوگ نہیں سمجھے؟ آپ لوگ سمجھے؟ آرمی میں اتنے مسلمان ہیں نا، اتنے لوگ ووٹ ڈالے تو ایک مسلمان MLA بن جاتا، مگر ہمارے پٹھے نہیں کرتے ایسا ہم جیتیں گے MLA، انہیں تھوڑا BJP کو جاتا، تھوڑے کانگریس کو جاتے، تھوڑے وہ شرد پوار صاحب السلام علیکم بولتے ہیں، انہیں اجیت پوار صاحب میں تمہارے ساتھ ہوں بولتا، انہیں کیا کرتا مایاوتی کچھ لے کے آ لیتا UP سے، تم آؤ مہاراشٹر میں بولتا، ہتھی کو لے کے آ جاؤ بولتا۔ پھر ہمارے تلنگانہ کے KCR صاحب بھی گھس گئے یہاں پہ، تھوڑے لوگ ان کو بھی ڈال دیتے ووٹ، بٹے ہوئے مسلمان۔ آپ سمجھ رہے میری باتوں کو؟ میں محبت سے بول رہا ہوں، مگر ایک ایک بات 1,000 کروڑ کی ہے۔ ہم لوگ بٹے ہوئے، ہم لوگ بٹے ہوئے، ایک MLA کو ہم نہیں جتا سکتے۔ ایک MLA بھی یہ نہیں بول سکتا میں مسلمانوں کی وجہ سے جیتا، پورے کے پورے آرمی کے مسلمان میرے کو ووٹ ڈالے، نہیں بول سکتا کوئی۔ اس کو 15%، 10% مسلمان ووٹ ڈالتے، باقی کے 90% بڑھ جاتے، ادھر ہو جاتے پورے۔ ہم ایک MLA کو نہیں جتا سک رہے ہیں۔ ایک بات کو ذہن میں رکھو، آرمی میں ایک مسلمان چیئرمین کو ہم چیئرمین نہیں بنا سک رہے، ہم نہیں بنا سک رہے، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہم ایک کارنامہ نہیں کر سکتے،
ہم ایک MLA کو کھڑا کر کے پٹھے کو ہم لوگ لائے، پورے ہندوستان میں نہیں بول سکتے ایسا، حیدرآباد کے چند علاقوں کو چھوڑ کے۔ مگر سمجھو مسلمانوں، جو قوم ایک MLA منتخب نہیں کر سکتی، مگر اس قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غریب نواز کون ہے۔ غریب نواز جب مدینے کی دھرتی سے سفر کر کے دھرتی ہند پر تشریف لائے تو غریب نواز نے یہاں پر اتنا کلمہ پڑھایا کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اسلامی، زور سے بولو۔ اب میں انڈونیشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب میں افغانستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور 1-2 سال 25-50 سال حکومت نہیں چلی۔ مسلمانوں کو جب غریب نواز کے صدقے میں حکومتیں ملی تو غریب نواز کا فیضان ایسا رہا 1000 سال تک مسلمان اس زمین پر حکومت کرتے رہے۔ کتنے 1000 سال تک؟ 1000 سال تک مسلمان یہ حکومت کرتے رہے۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا فیضان 1000 سال تک۔ مغلائی سلطنت بھی آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، عادل شاہی سلطنت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، نظام حکومت آئی، آصف شاہی حکومت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، قطب شاہی حکومت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر، اکبر کا قلعہ کی حکومت آئی غریب نواز کا صدقہ لے کر۔ آج کہاں ہے میرے بھائی؟ کیا بات تھی ہم 1000 سال تک حکومت کر رہے تھے؟ کیا بات تھی؟ آج ہمارے پاس حکومت تو حکومت، ایک MLA نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں 1000 سال تک حکومت کرے، وجہ کیا تھی؟ وجہ بتا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائیں گا۔ اورنگزیب اتنے بڑے بادشاہ تھے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، میں کوئی اپنے گھر سے لا کے نہیں بول رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو تاریخ ان کی لکھی ہوئی ہے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اورنگزیب اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے منصب پر، شان و عظمت کے جلیل مقام پر، بادشاہت و سلطنت کا ایک بہترین شاہکار ہونے کے باوجود بھی جب اورنگزیب کا وقت وصال آ رہا ہے، اس سے پہلے اورنگزیب اپنی دور سلطنت میں پورے ہندوستان کے اولیاء اللہ کے در در پہ جا کر ان کی چوکٹیں چوم کے ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ بندہ نواز کی بارگاہ میں جاؤ، اورنگزیب وہاں بھی آئے۔ مخدوم ماہینی کے پاس جاؤ، اورنگزیب وہاں بھی آئے۔ دلی میں نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ سے پوچھو، اورنگزیب وہاں بھی آئے۔ غریب نواز سے پوچھو، اورنگزیب وہاں بھی آئے۔ اورنگزیب اولیاء اللہ کی زیارتیں کرتے تھے، اور جب ان کا وقت وصال آیا، وہ مہاراشٹر کے احمد نگر میں ان کا انتقال ہوا، اور وہاں سے جب ان کا وصال کا وقت آیا، انہوں نے نصیحت کی، وصیت کی کہ میرا انتقال کہیں بھی ہو مگر مجھے دفن حضرت زین الدین صاحب قبلہ 22ویں خواجہ کے قدموں میں ہی مجھے دفن کرنا، میرا گنبد نہیں بنانا، میرا کوئی الگ سے مزار مقبرہ نہیں بنانا، مجھے ایک سفید چادر اڑا کے رکھنا اور ولی کے قدموں میں رکھنا۔ آج بھی اورنگزیب کہیں قبرستان میں، کہیں بڑے گراؤنڈ میں پڑے ہوئے نہیں ہے۔ آج بھی اورنگزیب جیسا بادشاہ اللہ کے ولی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ 22ویں خواجہ، 21ویں خواجہ کے قدموں میں پڑے ہوئے، خلد آباد میں پڑے ہوئے۔ کیا بات ہے صاحب، ان لوگوں کے اندر اولیاء سے ایسی محبت تھی تو اللہ نے ان کو سلطنتیں عطا کر دی تھی۔
اولیاء کی دعائیں تھی تو یہ سرفراز ہو گئے، قوم کے امام، رہبر، رہنما بن گئے۔ ٹیپو سلطان کو دیکھو، ولیوں کے چاہنے والے، شاہ جہاں کو دیکھو، ولیوں کے چاہنے والے، قطب شاہی سلطنت بادشاہوں کو دیکھو، اولیاء کے چاہنے والے، آصف جاہی بادشاہوں کو دیکھو، اولیاء کے چاہنے والے۔ یہ سب اولیاء اللہ کی چوکھٹوں پہ بیٹھنے والے، ان کے در و دیوار سے فیضیاب ہونے والے، ان کی دعاؤں کو لے کر آگے بڑھنے والے۔ ارے اکبر بادشاہ کو دیکھو، دین الہی کا اعلان تو کیا تھا، مگر جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کسی اور کے در پہ نہیں، اللہ کے ولی کے در پہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب اولیاء کا سایہ، اولیاء کی دعا، اولیاء کی نگاہ کرم جب ساتھ ہوتی ہے تو سلطنت خدموں میں آ کے پڑی رہتی ہے۔ آج ہم نے بزرگوں کا سایہ چھوڑ دیا، آج ہم کو پیسہ 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 پیسہ، پیسے کے غلام بنے ہوئے، سود پہ ملا تو بھی لے لے رہے ہیں، مٹی پہ ملا تو لے لے رہے ہیں، حرام کا مل گیا تو لے لے رہے ہیں، زمینہ ہڑپ کر کے بیچ کے کھا جا رہے ہیں، قرضہ بول کے لے کے لوگوں کا ڈبا دے رہے ہیں، پیسہ کیسا حرام کا پورا کھا 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 کے اتنے برباد ہو گئے ہم، ہمارے پاس ہم ایک MLA کو تک انتخاب نہیں کر سک رہے ہو۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ سمجھو، حقیقتوں کو سمجھو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ آج جو کچھ بھی ہے نا، یہ بزرگوں کا صدقہ ہے۔ یہ غریب نواز آئے تو قطب الدین بختیار کاکی دنیا میں تشریف لائے، انہی کی صحبتوں کا صدقہ ہے کہ کوئی قطب الدین ہو رہے ہیں، پھر انہی کا فیض ملا تو کوئی نظام الدین محبوب الہی ہو رہے ہیں، پھر انہی کا فیضان عطا ہوا تو کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی بن رہے ہیں، انہی کا صدقہ ملا تو کوئی محمد الحسین بندہ نواز بن رہے ہیں، بندہ نواز بن رہے ہیں۔ یہ سب غریب نواز کا فیضان ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ آپ کے آروی میں ہیں، پورے مہاراشٹرا میں ہیں، پورے ہندوستان میں ہیں، یہ غریب نواز کا فیضان ہے۔ ان کی جو گنبدیاں چمک رہی ہے نا، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا فیضان ہے۔ مسلمانوں، غریب نواز نے ایسا یہاں پر کام کیا، ایسی آپ نے جو ہے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ، ایسی روحانیت کا استعمال کیا، 1000 سال تک یہ مسلمان حکومت کرتے رہے۔ کتنے 1000 سال تک؟ جب تک بے ادبیاں نہیں آئی، جب تک گستاخیاں نہیں آئیں، جب تک نالائق لوگ مارکیٹ میں نہیں آئے، حکومتیں ہمارے ہاتھ میں تھی۔ جب ہمارے اندر شریر اور فتنے باز پیدا ہو گئے، حضور کے علم غیب کا انکار کرنے لگے، حضور کے حاضر و ناظر ہونے پہ بحث کرنے لگے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھنے لگے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرنے لگے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں کو شرک کا اڈا اور مرکز بنانے لگے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرنے لگے، ان کی بارگاہوں پر اعتراض کرنے لگے، ان کی درگاہوں کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنے لگے، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیے، تو اللہ رب العزت نے اس قوم سے اپنے فضل اور رحمت کو اٹھا لیا، تو سلطنتیں بھی ہمارے پاس سے چلے گئی، علم بھی ہمارے پاس سے چلا گیا، دولت بھی ہمارے پاس سے چلے گئی، عزت بھی ہمارے پاس سے چلے گئی، مقام و مرتبہ بھی ہمارے پاس سے چلا گیا۔ حج تو یہ ہے، جیسے جیسے بے ادبیاں بڑھتی جا رہی ہے، دن بھر دن مسلمان کا جینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمان کا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، سرفرازی چاہتے ہو، بزرگوں کو چھوڑ کے خدا کی قسم کوئی سرفراز نہیں ہو سکتا، کوئی سرفراز نہیں ہو سکتا، چاہے مذہبی معاملے میں ہو، چاہے دنیاوی معاملے میں ہو۔ جو بزرگوں سے غداری کرا انہیں غارت ہو گیا۔ یزید کو دیکھ لو دینی معاملات میں، یزید کون تھا؟ صحابی کا بیٹا۔ کس کا بیٹا؟ وہابی کا بیٹا نہیں، صحابی کا بیٹا تھا۔ یزید کون تھا؟ صحابی کا پوترا تھا۔ یزید کون تھا؟ ام المومنین کا بھتیجا تھا۔
حضرت ام حبیبہ یزید کی پھوپھی ہے، رسول اللہ کی زوجہ، ساری کائنات کے مومنوں کی ماں، ام المومنین کا بھتیجا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار تھا یزید۔ نئی بات سمجھ آئی؟ پھر بھی آپ غور کرو، صحابی کا بیٹا ہوگا، صحابی کا پوترا ہوگا، صحابیہ کا ام المومنین کا بھتیجا ہو کر جہنمی ہو گیا، گستاخ، بے ادب، کسی نے اسے کافر لکھا، کسی نے اسے گمراہ لکھا، کسی نے اسے بد مذہب لکھا، کسی نے اسے بد عقیدہ لکھا، کسی نے اسے جہنم کا کتا کہا، اور اس کا خاتمہ بھی اتنا بدتر درجے کا ہوا کہ فاحشہ زانیہ عورت نے اس کو زنا کی حالت میں قتل کیا اور ایسی جگہ دفن کر دیا کہ آج وہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے۔ تو سوچو مسلمانوں، صحابی کا بیٹا تھا مگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، صحابی کا پوترا تھا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ گستاخ تھا، بے ادب تھا۔ تو جب بے ادبی، گستاخی اتنی بدترین چیز ہے کہ صحابی کے بیٹے کو بھی ہلاک و برباد کر دیتی ہے، تو پھر آپ کی میری کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ آج ہمارے پاس مارکیٹ میں بیٹھے بیٹھے، ارے بھائی وہ شیر کھائے گا دینا جاتا کیا؟ ارے بھائی وہ چادر بھیجنا بدعت ہے کہتے نا، ارے بھائی وہ یا غریب نواز بولنا جائز نہیں ہے کہتے نا۔ یہ جو آپ کے اندر فیلنگ آ رہی ہے بزرگوں کے تعلق سے، یہ جو بے ادبیاں دماغ میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ نے یہ بے ادبیوں کو ختم کرنے کے لیے یزید کو عبرت بنا دیا، یزید کو عبرت بنا دیا۔ لوگوں یزید کو دیکھ لو، صحابی کا بیٹا ہو کے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا، گستاخیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں کی وجہ سے۔ تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے صاحب؟ 14ویں صدی کا مسلمان اگر اولیاء اللہ کی گستاخی کریں گا، بزرگوں کی گستاخی کریں گا، اور سنو یزید خدا کی گستاخی نہیں کیا تھا، یزید اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بے ادبی والا رشتہ نہیں رکھا تھا، یزید خاندان نبوت کا گستاخ تھا، تاجدار مدینہ کی اہل بیت کا غدار باغی تھا، نبی کی شریعت کے ساتھ بدکلامیاں بدتمیزیاں کر رہا تھا۔ تو اللہ نے دیکھا کہ یہ میرے محبوبوں کا گستاخ ہے، تو اللہ نے اس بدبخت کو، کس کو؟ وہ جو 3 سال تک کعبے پہ حکومت کیا، 3 سال تک مدینے پہ راج کیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے اسے جہنم کا کتا بنا دیا۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، آج وقت ہے اپنے ایمان کو سنبھالو، بے ادبیوں سے بچو، گستاخیوں سے بچو، اولیاء اللہ کا دامن مضبوط پکڑو، مضبوط، اولیاء اللہ سے رشتہ ٹوٹ کر لو۔ جو تم بزرگان دین کو اپنا وسیلہ بنا لو گے نا، اللہ کی قسم اللہ تم کو سرفرازیاں عطا کرے گا، اللہ تم کو بلندیاں عطا کرے گا، اللہ تم کو درجات عطا کرے گا۔ پرویز مشرف صاحب پاکستان سے ہندوستان کو آئے، ہمارے ملک کو آئے، معاملے جاریاں، ووٹنگ، سیاسی مسائل تھے وہ لوگ کہ وہ ان کو معلوم، اپنے کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں آئے تو دلی کے اندر بیٹھنے والے منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، پریسیڈنٹ سے انہوں بعد میں ملاقات کرے۔ انڈیا کو آئے تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہلے گئے۔ شیخ حسینہ واجدہ صاحبہ بنگلہ دیش سے وہاں کی اعلیٰ عہدیدار ہے، جب وہ ہندوستان کو آئی تو وہ منسٹر سے ملنے کے لیے، سیاسی ماحول کو سازگار بنانے کے لیے انہوں نے دوسرا قدم اٹھایا۔ پہلا قدم انہوں نے سرکار غریب نواز کی چوکھٹ چومنے کے لیے اٹھایا،
کئی کو کر رہے صاحب ان لوگ بڑے بڑے وزیر اعظم ہوں گے منسٹر ہوں گے انہوں آگے خدم چوم رہے انہیں ملا کل تک پتے کھیل رہا تھا اس کو پکڑ کے لے کے جا کے راؤنڈ پہ لے کے آئے 40 دن کے آتے گرے لاڑی اندر سے آوازہ نکال رہا پھر اس کے بعد وہ خطرناک ہے مسئلہ کو سمجھو مسلمانوں اورنگزیب جیسا بادشاہ خدموں میں پڑا ہوا ہے ٹیپو سلطان جیسا بادشاہ بھیک مانگ رہا ہے بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار ان کے در کی خیرات طلب کر رہے ہیں اللہ ان کی بے ادبی کرنے والوں کو غارت کر رہا ہے ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ سرفراز کر رہا ہے اور ہم لوگ ہیں مسلمان کلمہ پڑھ کے ہم تو پوری دنیا کو بولنا آؤ بھائی غریب نواز کے رستے پہ آ جاؤ آؤ غریب نواز کے طریقے پہ آ جاؤ آؤ غریب نواز کے اخلاق دیکھو آؤ غریب نواز کا کردار دیکھو آؤ غریب نواز کا اسوا دیکھو ہم یہ بولنے کے بجائے ہم ہی بول رہے ہیں مسلمان اور درگاہ اجمیر تو کافر بولے ارے یہ تو مسلمان نام کا انہیں تو ہمارے سے بدتر ہے نہیں اسی لیے اللہ اٹھا کے ان کو سلطنتیں دے دیے ہمارے ہاتھ میں لوٹا دے کے چھوڑ دیے جا رہے بیٹھو کا تم جنگل میں ہوئی مسلمانوں اللہ کا واسطہ بزرگوں کا ادب کرو احترام کرو بزرگوں سے محبت کرو اولیاء اللہ کی تعظیم کرو تمہارے علاقے کے جو بھی ولی ہے نا وہ ولی کو مضبوط پکڑو مضبوط پکڑنا جم کے پکڑنا بزرگ کو ان کی بارگاہوں میں جانا فاتحہ پڑھنا درود کے نذرانے پیش کرنا قرآن کی تلاوت کے نذرانے پیش کرنا ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرنا ان کے وسیلے میں اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دیتا یہ اولیاء اللہ ہمارے اور خدا کے درمیان کا وسیلہ ہے کیا ہے بولو زور سے بولو اب ایک بات میں بات سنا دیتا ہوں آپ کو ایمان پیدا ہو جائے انشاءاللہ اب یہ وسیلہ ہے بولے تو اللہ کا ہوتے نہیں بہت سارا اللہ کو ڈائریکٹ وسیلے کی کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ اللہ ہماری نہیں سنتا کیا سنتا اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا کیا دیکھ رہا اللہ ہم کو نہیں دیتا کیا دیتا ڈائریکٹ لو یہ سب کائی کو بیچ میں غریب نواز غوث اعظم بندہ نواز کائی کو کون صاحب نقشبندی صاحب پھر کے پورے انڈیا میں تم پوروں کو جو ہے اللہ کے دھرموں سے جوڑ رہے ہیں کائی کو کر رہی ہے سب تم کام آئے ہیں ایسا بولے گے تو میں ایک بڑی پیاری بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا بولو نا اور میں جب بولتا ہوں نا وہاں بھی 16 مرتبہ سوچتا اب مسئلہ کو سمجھو ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ولی کی ضرورت نہیں بازو والا والا تو اب کل صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے اتنے لوگ فجر پڑھے تو پورے مسجدوں کے صدران چینج ہو جاتے پورے 25-30 چار کو صدر صاحب کو رات کو نیند نہیں آ رہی بی پی بڑھ جا رہا ان کا دم دم کر دے رہی پڑھ تو بہرحال کل صبح فجر کی نماز ٹھیک 6 بجے مثال دے رہا ٹھیک 6 بجے جماعت ہے نقشبندی صاحب کا بیان سنے 500 آدمی آروی کی مسجد میں جمع ہو گئے فجر کی نماز کے لیے اتفاق سے امام صاحب بیچارے رات میں بیان سن کے 2 بجے جا کے سوئے بیچاروں کی آنکھ نہیں کھلی انسان بشر ہے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں امام کے خلاف ہم کیا نا مولانا لوگوں کے خلاف بولنا عالموں کے خلاف بولے تو ہمارے لوگ بہت خوش ہوتے اس لیے جوتے کھا رہے مسئلے کو سمجھو امام صاحب بیچارے تھوڑا لیٹ اٹھے
اور ادھر بالکل 6 بج گئے. صدر صاحب بھی آ گئے نماز پڑھنے, کبھی نہیں سوتے. محترم صاحب بھی آ گئے, 500 آدمی بھی آ گئے, اور بالکل دیکھ رہے 6 بجے کھڑی رہ گئے. امام صاحب ابھی نہیں آئے. محترم صاحب بھی بے چین ہیں, کب ہوگی. امام صاحب ابھی 6:02 ہو گئے, آئے کچھ نہیں. صدر صاحب کی پھرنے لگے. اور اکثر مسجدوں میں, یہاں نہیں, عربی میں نہیں بول رہا ہوں بھائی, پورے انڈیا میں عربی میں نہیں, صدر بناتے جس کی جلدی پھرتی, جلدی پھرتی. جو محلے کا دادا رہتا اور مسجد کا صدر رہتا. یہاں کا نہیں بول رہا ہوں بھائی, تم لوگوں کا کل میرے کو کہیں تو فسادی کے لے کے جا کے صدر صاحب بولیں گے دوبارہ نہیں بلانا, نقشبندی صاحب کو بولیں گے, وہ الگ مسئلہ. میں عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں, عربی کو چھوڑ کے. تو اب مسئلے کو سمجھو. میرے کو بھی بولے ایک مسجد کا صدر بولو, بولا کراک نہیں ہو رہے بھائی, میں ٹھنڈا آدمی ہوں, میرے کو غصہ آتا ہی نہیں. بولا صدر بولے تو دھر بول کے نکالنا. بہرحال نو پرابلم. تو بہرحال ہوا کیا, صدر صاحب کی پھر گئی. مثال کر رہا ہوں, سمجھا دیں آپ کو, وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. بولے بازو والے, تو بازو والوں کو دے رہا ہوں یہ پیغام. 6:04 ہو گئے, صدر صاحب قبلہ چینج کر لیے. اب تک قبلے کو منہ تھا, گیٹ کو منہ کر دیا, قبلے کو پیٹ کر دیے. کہاں رے امام صاحب؟ موذن کو گر گیا, آوارے رات بھر بیان سنے ٹھہرو ذرا. 6:05 کو امام صاحب آئے. گاڑی رکی, مولانا کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی کھڑر کر لیتے, ٹوٹی رکی. امام صاحب اترے, اندر انٹری لیے, دیکھے پورے یوں گھر رہے, ایسا گھر رہے جیسا سب کے گھروں میں رات میں چوری کر لیا تھا. گھر رہے, ہیرے چرا لیے تو کیسا دیکھتے ویسا دیکھ رہے. امام صاحب بولے کہیں کو اتنا گھر رہے لوگ, کیا ہوا بول کے مطلب 5 منٹ لیٹ ہو گئی تو اتنا گھر رہے. بیٹا 8 دن میں 1 مرتبہ آ کے اتنا گھر رہا, میں روزانہ 5 بار آتا ہوں. بولے انہوں نے بولے اچھا, میں کو گھر کے دیکھتا, وہ بھی انہیں بھی گھر رہا, الیکٹریشن گھر رہا, پلمبر گھر رہا, انہیں گھٹ کے کھانے والا بھی گھر رہا, پھونکنے والا بھی گھر رہا. اچھا امام صاحب آج اپنے گھر دے. امام صاحب گئے مصلی پہ, مؤذن صاحب اٹھ کے اقامت شروع کر دیے. امام صاحب اللہ اکبر, فجر کی نماز کی نیت کرے, نماز وقت پاتی. سورہ فاتحہ پڑھتے ہی امام صاحب کو یاد آیا کہ وہاں بہت بھول کے دیکھے. امام صاحب سورہ بقرہ شروع کر دیے. لوگ امت سورہ بقرہ شروع ہو گیا, پاؤں پارا پڑھ دیے, پیرام ہوئے. کوئی اب رکوع میں جاؤ بول کے بھی نہیں بول سک رہا, اللہ اکبر بھی نہیں بول سک رہا. امام صاحب پھیلا کر دیے, پیرا ناچتے اوپر نیچے جھٹک لے رہا, پٹک لے رہا. امام صاحب بولے میں بھی بولتا. پھر امام صاحب کی پھر گئی, پھر اور پاؤں پڑھ دیا. آدھے پانے کے بعد خیال آیا نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا, بول کے رکوع کرے. بڑی مشکل سے جو ہے سجدے میں لگ گئے, تھوڑی راحت ملی. پہلے سجدے میں 3 بار پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ, دوسرے سجدے میں پھر یاد آیا, گھر کے دیکھے لوگوں میں 21 بار پڑھے. تو آروی کے ایک سیٹ صاحب پیچھے تھے. مثال ہے, کون ہے نہ کو پوچھو تم لوگ. آروی کے ایک سیٹ صاحب پیچھے تھے. انہیں بولے اس کے پیچھے 1 رکعت پڑھا تو میرے کو چکر آ رہی ہے, دوسری پڑھا تو گرنا پڑتا. خاموش اپنی اپن پڑھ لیں گے, نکل جائیں گے. امام صاحب اللہ اکبر بول کے دوسری رکعت میں آئے. انہوں سیٹ صاحب کھڑے ہو گئے.
کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پوری تجوید کے ساتھ پڑھے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے. امام صاحب کے بھی سورہ فاتحہ چل رہی، نہ رکوع میں بھی چلے گیا، خیمہ بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا. امام صاحب کی خیرت ابھی چل رہی، جنہیں سلام بھی پھیرا، نکل بھی گیا. ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، وہ آروی کے سیٹ صاحب کی نماز ہوئی کیا؟ پورے مفتیاں ایک جگہ جمع ہو گئے کیا؟ ہوئی اس کی نماز؟ بولو کیوں نہیں ہوئی صاحب؟ جبکہ انہیں قیام بھی اللہ کے لیے کرا، ڈائریکٹ اللہ، رکوع بھی اللہ کو کرا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی بڑی عقیدت سے پڑھا، سجدہ بھی اللہ کو کرا، سبحان ربی الاعلیٰ پوری تجوید کے ساتھ پڑھا، خائرے میں بیٹھا، تحیات بھی پڑھا، درود ابراہیم بھی پڑھا، دعائے معصورہ بھی پڑھا، سلام بھی بڑی عقیدت سے پھیرا، پھر نماز کہیں کو نہیں ہوئی؟ ہاں، اس لیے نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے نماز میں اپنے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ جو مسجد کا امام ہے اس وسیلے کو چھوڑ دیا. رب نے کہا وسیلہ چھوڑ کے آئے گا، تیرا سجدہ تیرے منہ پہ، تیرا رکوع تیرے منہ پہ، تیرا قیام تیرے منہ پہ، تیرا خیمہ تیرے منہ پہ، تیری تسبیح تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. نہ تیرا رکوع قبول ہے، نہ تیرا سجدہ قبول ہے، نہ تیری عبادت قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا رکوع قبول ہے. ہم نے پوچھا ہے اللہ، اس نے تو رکوع تجھے کیا، سجدہ تجھے کیا، قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو کہا وسیلے کو چھوڑ کے آیا تو نماز منہ میں پھینک دی. بات سمجھ گئی مسلمانوں؟ یہ تو وہ وسیلہ ہے جس کو مہینے کو 10,000 ہم تنخواہ دے رہے ہیں. یہ تو وہ وسیلہ ہے جس کا انتخاب کمیٹی والے کر رہے ہیں. یہ تو وہ وسیلہ ہے جس کو سند اللہ کے بندے دے رہے ہیں. ارے جس کو تم نے سند دی، جس کا انتخاب تم نے کیا، جس کو تنخواہ تم نے دی، وہ وسیلے کو اگر چھوڑ دیے تو نماز جیسی عبادت تمہارے منہ پہ پھینک دی جا رہی ہے. تو پھر اس کا وسیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہو جس کو ولایت خدا دے رہا ہے؟ اس کا وسیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہو جو اجمیر میں آ کے خود سے نہیں بیٹھا، جس کے رب نے اسے مدینے سے بھجا کے بٹھایا؟ ارے اس کا وسیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہو جو تم سے تنخواہ لے نہیں رہا ہے بلکہ تم کو اپنا فیض عطا کر کے خدا کا فضل دلا رہا ہے؟ اس کا وسیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہو میرے بھائی؟ وسیلے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسجد کے امام صاحب بندے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ ہے. امام صاحب رکوع میں گئے، اس سے پہلے کوئی اٹھ سکتا رکوع سے؟ جب تک انہوں نے اٹھے. امام صاحب سجدے میں جانا ہے، انہوں نہیں جا رہے، خیمے میں ٹھہر گئے. کوئی جا سکتا؟ بولیے. لقمہ دے سکتا؟ اللہ اکبر، لے لیے تو امام صاحب گڈ، نہیں لیے تو ویری گڈ. کوئی گردن میں ہاتھ دے کے چلو سجدہ کرو نہیں بول سکتا؟ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. ان کی مرضی ہے. انہوں جا کے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے یا 45 بار پڑھے، ان کی مرضی ہے. آپ اللہ اکبر تو بول سکتے ہیں، سجدے میں سے اٹھنا نہیں اٹھنا وہ ان کی مرضی ہے. مسئلے کو سمجھو. تم اپنے وسیلے سے ایک حرکت بھی آگے بڑھ کے نہیں کر سکتے، تابع امام کے رہنا ہے. اچھا اتفاق ایسا ہے وہ امام جو نماز پڑھا رہا اس کے والد بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. لوگ امت گھر میں تو بولے جا کے سودا لے کے آ گیا، گھر میں تو بابا بن گئے، مسجد کو آئے تو مقتدی بن گئے.
اب باوا نہیں ہے انہوں بیٹے عبد الجلیل رکوع کرو. بول سکتے بولو. ارے اٹھا لیا سجدے سے کب تک پڑھتا؟ بول سکتے آمنا صدقنا. بیٹا اٹھایا تو باوا اٹھنا, بیٹا بیٹھایا تو باوا بیٹھنا. وسیلہ ہے وسیلہ. اب وہ بیٹا باپ کے اور خدا کے درمیان کا وسیلہ بن گیا. ہوشیاری نہیں کی جا سکتی. عقیدت اجی جو مسجد میں 10 منٹ کی نماز کا وسیلہ بن جائے, اس وسیلے کی یہ شان ہے, تو جو ہمارے ایمان کا وسیلہ بنا ہے تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. مسجد کا امام ہمارے ایمان کا وسیلہ نہیں ہے, ہمارے عمل کا وسیلہ ہے. اور غریب نواز یہ ہمارے عمل کا بھی وسیلہ ہے, ہمارے ایمان کا بھی وسیلہ ہے. اللہ والوں کے مقام کو سمجھو مسلمانوں. ہوشیاری مت کرو, ڈائریکٹ اللہ کرنے جانے کی کوشش مت کرو. اللہ ڈائریکٹ مسجد سے آنے نہیں دیا. دیکھو فجر میں 6 بجے جماعت ہے, ایک صاحب آئے 5:30 کچھ آ گئے, تو 5:30 کو ایسا ہو گئی, آدھا گھنٹہ ہے ابھی جماعت کو. انہوں آئے 2 سنت تو فرض پڑھ لینا, چل کے پھر چلا آنا. نہیں, 5:30 کو آ کے مسجد میں بیٹھ کے پوری اذان سنا, اب انتظار کرتے بیٹھا ہوا ہے جماعت کب ہوگی, جماعت کب ہوگی. آدھا گھنٹہ ہے بابا, ابھی 25 منٹ ہے, 20 منٹ ہے. بولے تھے بیٹھا ہوا ہے مگر انتظار کر رہا. کیوں؟ ارے بھائی تیرا خدا ہے نا, ڈائریکٹ سجدہ کر, چل نکال. کیا اللہ تیرے رکوع کو نہیں دیکھ رہا؟ ڈائریکٹ رکوع کر, چل نکال. کیا اللہ تیرے قیام کو, تیرے سورہ فاتحہ کو نہیں سن رہا؟ سنا اللہ کو سورہ فاتحہ, سنا اللہ کو سورہ اخلاص, پڑھ اور چلتے بات. جواب ملا نہیں. لاکھ تجھے سورے آتے ہوں گے, لاکھ تجھے نماز پڑھنا آتا ہوں گا, پھر بھی اس کے باوجود, سب کچھ آنے کے باوجود بھی تجھے امام کو وسیلہ بنانا, بغیر وسیلے کے تیری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. مسجد میں جا کے امام کا انتظار کر رہا, باہر نکل کے اجمیر کو نکو جاؤ بول رہا. اللہ والوں کو پکڑو مسلمانوں, اللہ والوں کو پکڑو. بزرگان دین سے عقیدت رکھو, اللہ والوں سے محبت کرو, اللہ کے ولیوں کو چاہو, اللہ کے ولیوں کو رسپیکٹ دو, عزت دو, احترام کرو. ایک اچھی بات آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے, پاور کیا ہے, سنا دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف گئے سرکار غریب نواز کی زیارت کے لیے. تو وہاں دروازے پر وہ بلند دروازہ ہے نہیں, ان کے بابا بنائے سے اورنگزیب کے. تم لوگ کچھ بھی نہیں معلوم کام, وہ ان کے بابا بنائے بلند دروازہ ہو, اورنگزیب کے بابا بنائے سے ہو شاہجہاں. تو اورنگزیب کیا کرے, بلند دروازے کرنے سے گزر رہے ہیں, حقیقت میں نالائن اتار کے کر کے ننگے پیر جا رہے ہیں اجمیر کی گلیوں میں. اورنگزیب ننگے پیر جاتے تھے, گھٹنوں کے بل سوڑیاں چڑھتے تھے اولیاء اللہ کی. کئی کو بولے تو وہ دور میں شرک بولنے والے نہیں تھے نا, پورے کاما کرتے تھے نا. یہ دیوانے قوم آپ آ گئے پاگل آئے. تو اب مسئلے کو سمجھو. تو اورنگزیب جیسے ہی جا رہے ہیں, ایک اندھا کھڑے ہوا ہے دروازے پہ, کیا بول رہا, خواجہ مجھے آنکھ دے دو, خواجہ میں اندھا ہوں مجھے آنکھ دے دو بول رہا. اورنگزیب بولے نہیں ایسا کہیں کو بول رہا ہے یہاں ٹھہر کے. بولے سرکار اصل میں خواجہ آنکھ دے دو بلکہ انہیں حضرت سے آنکھ نہیں مانگ رہا, لوگوں کو بتانا چاہ رہا میں اندھا ہوں بلکہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا. بولے یہ ایک سٹائل ہے اس کے بھیک مانگنے کا نہیں. کئی مسجدوں میں لوگ کھڑے ہو کے بھائی میرا آپریشن ہوا, میرا یہ ہوا, میرا وہ ہوا, ان کے روتے دیکھو لوگ. مطلب کئی کو بول رہا ہے بھائی تیرے آپریشن ہوا تو گھر کو جا ڈاکٹر نے بتایا نہیں ہوا, پیسے دے دے. اچھا پیسے کے لیے بول رہا, پوری کہانی انہیں بھی ایسی تھا.
پیسے مانگنے کا خواجہ مجھے آنکھ دے دو، خواجہ میں اندھا ہوں مجھے آنکھ دے دو، بھیک مانگ رہا. سرکار غریب نواز کے بلند دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے مانگ رہا. اورنگزیب بولے نہیں کب سے کھڑے ہوا ہے یار؟ بولے سرکار کئی زمانے سے کھڑا ہوا ہے، اس کا اسٹائلنگ کیا ہے، ایسی مانگتا ہے، کئی زمانے سے مانگ رہا ایسا. بولے اورنگزیب اس کے کان کرنے گئے، جا کے بولے میں بادشاہ وقت اورنگزیب ہوں. پہچانتا؟ بولے پہچانتا ہوں سرکار. بولا میں اندر زیارت کو جا کے آ رہا ہوں، جب تک تیری آنکھ نہیں ہے تو تیری گردن کاٹ دیتا ہوں. بولے یا ٹھہر کے غریب نواز کو بدنام کر رہا. مطلب کیا؟ اتنے زمانے سے میں آنکھ مانگ رہا ہوں، آنکھ نہیں ملی، غریب نواز کا فیضان نہیں ملتا، یہ مطلب نکال رہے تھے اس کا. بولے یا ٹھہر کے غریب نواز کو بدنام کر رہا. اندر جا کے زیارت کر کے آئے تک تیری آنکھ نہیں ہے تو تیری گردن کاٹ دیتا ہوں. بولے اور اس کو معلوم تھا اورنگزیب جو بولے وہ کرتے. اورنگزیب بول کے ایسا بھی 2 قدم نہیں بڑھے، بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے پہنچا غریب نواز کی مزار پہ. فقیر اندھا بھاگ لیتے گیا، جا کے اورنگزیب سے پہلے انہیں گر گیا قدموں میں، گر کے بولا سرکار وہ اورنگزیب جو بولا وہ کرتا. سرکار آپ کو اللہ کا واسطہ اللہ سے کہہ کے میرے کو آنکھ دلا دو. بولا آپ دعا کرو اللہ میرے کو آنکھ دیتا، میرے غریب نواز کرم کر دو. اب آنکھ کا مسئلہ نہیں جان کا مسئلہ آ گیا. بولا گزارشات کرا، سچے دل سے کرا. اتنے سال سے ایکٹنگ کر رہا تھا، آج پہلی بار سچے دل سے آیا، جان بچانے آیا، آنکھ مانگا. ابھی گڑ گڑا کے چادر بڑی ہمت سے چھوڑ کے ہٹا تو آنکھ ایسی آئی کہ پہلی غریب نواز کی مزار کی زیارت کرنے لگا. مطلب کیا ہے؟ اولیاء اللہ اتنے پاور والے ہوتے ہیں، آپ عقیدت سے جب ان کو وسیلہ بنا لیتے ہیں تو اللہ ان کے صدقے میں بے اولاد کو اولاد عطا کر دیتا ہے، مرنے والوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دیتا ہے، ارے بیماروں کو شفا عطا کر دیتا ہے. زمانوں میں بارش نہیں ہوتی ہے تو ان کے صدقے میں اللہ بارش کو بھیج دیتا ہے. اولیاء اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑو میرے بھائی. اب ایسا سنائے تو ہمارے بازو والے پٹھے گا بہت بہترین کہانیاں سنا کے گئے نقشبندی صاحب. بولتا ارے دیوانے تو جسے کہانی سمجھ رہا نا، آج تجھے ایک حدیث سناتا ہوں. ایسا بولے تو اللہ کہانیاں سمجھ رہے، ایک حدیث سنو. حضرت عمر کا دور ہے، بارش رک گئی، ہو رہی نہیں بارش، اتنا قحط پڑ گیا. صحابہ کرام چاروں طرف سے اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے گاؤں سے، شہروں سے نکل کے حضرت عمر کے پاس جمع ہو گئے. پورے صحابہ جمع ہو گئے، اے عمر، اے خلیفۃ المومنین، اگر بارش نہیں ہوگی تو ہمیں خدشہ ہے کہیں ہماری بچے ہلاک ہونا نہ ہو، شروع ہو جائیں، کیونکہ ہم خطرے کو پریشان ہیں. ہم وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، حاجت مندی کی انتہا ہو گئی. آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانشین ہیں، آپ خلیفۃ المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اور ہمارا یقین ہے آپ دعا کریں گے اللہ رد نہیں کرے گا. آپ دعا کریے. اب سنو دوستو، ہوا کیا؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرمائے کہ اچھی بات ہے، کل ہم لوگ صبح نماز استسقاء ادا کریں گے. یہ وہ نماز ہے جو بارش کے نہ ہونے کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، بارش کو بلانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو آواز دیتی ہے. اور یہ نماز اکثر و بیشتر بزرگوں نے تالابوں میں جا کے پڑھی ہے. کہاں پہ پڑھی؟ اب حضرت عمر نے کہا کراؤ نماز استسقاء پڑھیں گے. تو اب نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو کیا لے کے آنا؟ جانماز. بھائی اب کھلے میدان میں نماز پڑھنا ہے، آپ کو بلایا آرمی کے میدان میں نماز پڑھنا ہے تو آپ کیا لے کے آئیں گے ساتھ میں؟ جانماز. تو صحابہ
جانماز لانے کے بجائے کیا کرے؟ چپو والے کیا ہے؟ چپو کس کو بولتے معلوم آپ کو؟ پہلے کشتی کے بجائے ٹوکرے آتے تھے، دیکھو گول گول ٹوکرے، وہ ٹوکروں میں بیٹھ کے سمندر کا رستہ، دریا کا رستہ طے کرتے تھے۔ کشتیوں کے علاوہ وہ ٹوکروں میں بیٹھتے تھے، وہ ٹوکروں میں بیٹھ کے ایسا جو ہے مار لیتے ہوئے جو ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتے تھے۔ تو وہ ٹوکرے اٹھا کے لائے صحابہ۔ لوگ ان سے پوچھے، کفار و مشرکین، کہاں جا رہے ہو؟ بولے نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں تالاب میں، سوکھے تالاب میں۔ تو بولے چپو کیوں لے جا رہے ہو؟ تو کہا اس لیے لے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے عمر دعا کرے گا اور بارش نہیں ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ایمان تھا تو کیا ہوا؟ دیکھو اب ان لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران حضرت عمر نے نماز کے دوران دعا کی تو بھی نماز ختم نہیں ہوئی، اتنی بارش، اتنی بارش، اتنی بارش، وہ تالاب میں سے آنے کے لیے صحابہ کو چپوؤں کا استعمال کرنا پڑا، اتنی بارش ہوئی، وہ چپوؤں میں بیٹھ کے واپس آئے۔ کہانی نہیں ہے دیوانے، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے ولیوں کی زبان ہلتی ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کو انڈیل دیتا ہے، انڈیل دیتا ہے۔ بارشیں ہونے لگتی ہے، بے اولاد کو اولاد ہونے لگتی ہے۔ سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ 7 سال کی عمر کے، کتنے سال کی؟ 7 سال کی عمر کے غوث پاک، سرکار غوث پاک کے میدان میں ایسے بال گیند ایسے ہاتھ میں لے کے اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، غوث پاک سرکار کھیل رہے ہیں۔ ایک بڑھیا اسی میدان سے اپنی ایک بہو کو لے کر روتے ہوئے جا رہی ہے، جوان بہو ساتھ میں ہے، بڑھی عورت ہے، ساس رو رہی ہے، روتے ہوئے جا رہی ہے۔ سرکار غوث پاک کیسے ہی دیکھے، آپ کو رحم آیا، آپ نے گیند ہاتھ میں پکڑ لی، پکڑ کے آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا، مائی کیوں رو رہی ہے؟ مائی کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا تو بہت چھوٹا بچہ ہے، تو نہیں سمجھ سکتا میری کیا پرابلم ہے، میرا کیا مسئلہ ہے، تو نہیں سمجھ سکتا، تو چھوٹا بچہ ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہا، مائی بتا تو صحیح، اس کو نہیں معلوم یہ غوث پاک ہے۔ بولے مائی بتا تو صحیح، میرا کیا مسئلہ ہے؟ بولے بیٹے تو چھوٹا بچہ ہے، میرے مسئلے کو تو نہیں سمجھ سکتا، مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے؟ رونے والی آنسواں پوچھ کے بولنے لگی کہ بیٹا یہ جو خاتون میرے ساتھ چل رہی ہے یہ میری بہو ہے، اور اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی، بڑا عرصہ گزر گیا، کئی سال گزرے، اب تک اولاد نہیں ہوئی، طبیبوں حکیموں کے علاج کروائی، آج ایک خدا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئی جو مراقبہ کر کے لوہے محفوظ پڑھ کے بولے میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، میرا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا، میں کبھی دادی نہیں بن سکتی، یہ ماں نہیں بن سکتی، تو اسی لیے رو رہی ہوں۔ تو بولے مائی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو بولے بیٹے تو کیسی بات کر رہا ہے، جو آدم علیہ السلام سے جو نسل چل رہی ہے وہ نسل آ کے میرے بیٹے پہ میرے اوپر رک گئی، میری نسل رک گئی، نہیں روگی تو کیا کروں گی؟ تو غوث پاک فرمائے مائی اتنی بات ہے، اتنے کے لیے رو رہی ہے کہ تیری نسل رک گئی، اس لیے تو مایوس ہے، اے مائی رونا بند کر، جا گھر جا، اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا۔ بولے مائی جا گھر جا، اللہ تجھے 11 پوترے دے گا۔ اللہ اکبر، اس کو نہیں معلوم یہ غوث پاک ہے۔ انہیں بولی چھوٹا نورانی صورت والا، پیارا پیارا شیریں زباں والا، اتنی پیار بھرے لہجے میں کہا 11 پوترے نے، رونا چھوڑ کے مسکرانا شروع کر دی، انہیں لہجہ اچھا دکھا تو مسکرائی، مایوسی ختم نہیں گئی، گھر ہو گئی، چلے گئی۔ دوسرے مہینے میں گڈ نیوز، پریشان ہو گئی، اتنے حکیموں، اتنے طبیبوں، اتنے جو ہے دواؤں کا علاج کروانے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بزرگ لوہے محفوظ پڑھ کے بولے مراقبہ کر کے اولاد نہیں ہے، بولے وہ بچہ بولا 7 سال کا
11 पोतरे होंगे, पहले की खुशखबरी आ गई। समझ गई वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो बच्चा तो बड़े बड़ों का भी बाप नजर आ रहा है। दौड़ी दौड़ी भागी भागी उसी मैदान में फिर आई, आके बोली मैं 1 महीना पहले यहाँ आई थी, यहाँ एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बच्चा ऐसा था। लोग बोले नाम बोलो बच्चे का, बोले मेरे को नहीं मालूम। बोले उसके वालिद का नाम बोलो, वो भी नहीं मालूम। तो बोले ऐसे तो कई बच्चे हैं, किसको पूछ रहे, चल यहाँ से, बोल के सब जने भिजा दिए। मायूस होकर चले गई। 9 महीने गुजरे, पहला पोतरा, 2 साल हुए, दूसरा पोतरा, 11 साल गुजरे, 11 पोतरे मैदान में खेलने लगे आंगन में। परेशान है, 11 साल से ढूंढ रही गौसे पाक को। इधर गौसे पाक की उम्र हो गई 18 साल, उसके आंगन में आ गए 11 पोतरे। गौसे पाक बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करने लगे, खदमी हाज़िही अला रसबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे ये ऐलान हुआ, पूरे बगदाद में, इराक में ये ऐलान घूमने लगा, कोहराम मचाने लगा। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये ऐलान आम होने लगा। तो सुनते सुनते ये कानों तक उस बुढ़िया के पहुंचा। तो बुढ़िया ने जैसे ही सुना, कौन है ये अब्दुल कादिर जो अपनी विलायत का ऐलान कर रहा है? कहा एक 18 साला नौजवान है। बुढ़िया रश्क करने लगी ये सुनकर, कहने लगी अल्लाह की कसम ये वही नौजवान हो सकता है जो आज से 11 साल पहले मुझे मिला था। दौड़ी दौड़ी भागी भागी गौसे पाक की खानकाह में आई। जैसे ही गौसे पाक उसको देखे पलट गए, बोले पकड़ लेंगे। आई गौसे पाक के कदमों में गिर गई, बोले अब्दुल कादिर मैं आपको नहीं सताऊंगी, सिर्फ एक मसला है, हल कर दो, खामोश चले जाऊंगी। सिर्फ एक मसला है। सरकार गौसे पाक पूछे, माई बता क्या मसला है, क्या मसला है? तो कहने लगी अब्दुल कादिर, मैं उस वक्त किसी तबीब या हकीम के पास से नहीं, अल्लाह के वली के पास से आ रही थी, और मेरा ईमान है वो उस जमाने के बड़े अकाबिर औलिया में से थे, और वो जो कह रहे थे लोहे महफूज देखकर मुराक़बा कर कर मेरा ईमान है वो गलत नहीं कह रहे थे। उन्होंने लोहे महफूज देखकर कहा था कि मेरी मुक़द्दर में कोई पोतरा, मेरे बेटे के मुक़द्दर में कोई औलाद नहीं, मेरा ईमान है, उन्होंने सच कहा। लेकिन ए अब्दुल कादिर, तुमने कहा 11 पोतरे होंगे, और मेरे आंगन में 11 पोतरे खेल रहे हैं, मैं दादी बन गई। तुमने भी सच कहा। अब्दुल कादिर, एक गलत होता है तो दूसरा सही, एक सही होता है तो दूसरा गलत, मगर यहाँ दोनों सही एक जगह जमा कैसे हो गए? दोनों भी सही है, तुम भी सही हो, ये बात क्या है? सुनो आर्मी वालों, सरकार गौसे आज़म ने क्या कहा? कहा माई सोच, वो जो बुजुर्ग ने मुराक़बा करके कहा था, अल्लाह की कसम उन्होंने सच कहा था। उस वक्त तक लोहे महफूज में तेरे मुक़द्दर में कोई पोतरा और औलाद लिखी हुई नहीं थी, लेकिन जब मैंने कहा 11 पोतरे होंगे तो रब ने ऐलान कर दिया, फरिश्तों इस औरत के मुक़द्दर में पोतरों का होना लिख दिया जाए। अरे इतने अच्छे टाइम पे माइक को लेके आया अभी। मसले को समझो मुसलमानों, वली की जुबान से निकल जाता है तो मुक़द्दर में लिख दिया जाता है। वली की जुबान से निकल जाए तो मुक़द्दर में, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो, लिख दिया जाता है। अब आप बोलेंगे मौलाना साहब, हम लोग भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, तो फिर वलियों की ज़रूरत क्या है? तो सुनो मुसलमानों, हमारे जैसे लोगों को वलियों की ज़रूरत इसलिए है
کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہمارا تعلق باللہ بہت کمزور ہے، اللہ سے جو بندگی کا ہمارا رشتہ ہونا ہے وہ رشتہ بڑا نازک مراحل سے گزر رہا ہے. تو اسی لیے ہم جیسے گناہگاروں خطاکاروں کو اللہ کے ولیوں کی شدید ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ولیوں کی ضرورت ہے. کیا ہوا بیٹے؟ بہت دم کر رہے بھائی، بند کر دوں؟ نہیں چلیے چلن دیجیے. بہت دم کر رہے بھائی. ہاں صبح تک بیٹھیں گے، تم بیٹھو خاموش. مسئلے تو سمجھو مسلمانوں. یہ کم کر دیا آواز میں، غصے میں کیا بیٹھا گا؟ آواز نہیں جا رہی بالکل. تو بڑا ہو تو بولو کم سے کم. یا نہیں آئی ہے تھوڑا بڑا دینا. تو مسئلے تو سمجھو. ہم بالکل کمزور لوگ ہیں، تو ہمارے کو ولی کے وسیلے کی ضرورت ہے. اب ایک مثال دے دوں، بات پوری ایتھنٹک اندر چلے جاتی. تم تو سنیا اردانا ہے تمہارا، چھوڑو بازو والے کے بھی اندر چلے جاتے. ہم اللہ کے بندے ہیں نہیں ہیں؟ ہے نا؟ شفا دینے والا، صحت دینے والا، طاقت دینے والا، پیٹ بھرنے والا اللہ. بی پی آیا تو آپ مسجد کو جاتے ہیں، دواخانے کو جاتے ہیں؟ واہ، آرمی والے بھی ہوشیار لوگ ہیں. شوگر بڑھ گئی، آپ قرآن لے کے کھولنے کے بیٹھ رہی ڈاکٹر صاحب. پھر وہ بھی کون سے ڈاکٹر صاحب؟ رمیش بابو. جا رہے نہیں جا رہے؟ کئی کو گئے. اللہ سے دعا کرو، اے اللہ شوگر ختم. میں رمیش کرنے نہیں جاتا، میں عبداللہ انہیں رمیش، میں طہارت والا انہیں بغیر طہارت والا، میں دیو کو ماننے والا انہیں پتھر کو ماننے والا. میں اس کے پاس کس کے پاس تو نہیں جاتا. تو صبح میں قبرستان کو چلے جاتا. ابے چچورے، شوگر کم کرنے رمیش بابو ہونا، بی پی کم کرنے ملیش بابو ہونا. نہیں ہونا. تو جس طرح شوگر بی پی کے لیے، حالانکہ شوگر کا دینے والا بھی اللہ، بی پی کا دینے والا بھی اللہ، پھر اس پہ صحت دینے والا بھی اللہ، ہارٹ اٹیک کا دینے والا اللہ، پھر شفا دینے والا اللہ. نہیں ہے؟ مگر میں لوگوں کو دیکھا ہارٹ اٹیک آ رہا، صحت لینے کا جا رہا. کل میں ممبئی میں تھا تو کل میں کو پٹھے تقریر کے بعد لے کے جاتے مولانا یہ لیلاوتی ہاسپٹل ہے، جلدی بڑھا گاڑی آ گیا. ہاسپٹل لیلاوتی، لیلا کی بہن ہے یہ. لیلاوتی کے پاس جانا پڑتا شفا لینے کے لیے. شفا دینے والا اللہ ہے، مگر لیلاوتی بیچ میں ہونا ضروری ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. ارے بے وقوف، جب شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ کیا کانسیپٹ سمجھا رہا ہے ذرا غور تو کر. اللہ یہ بتا رہا ہے شفا دیتا میں ہی ہوں، مگر تجھے کسی نہ کسی کو تو بیچ میں لینا پڑے گا. کسی سے داڑھی پکڑانا پڑے گا، کسی سے اسکیننگ کرانا پڑے گا، کسی سے الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑے گا، کسی کی ویل چیئر پہ لیٹ کے ہرے کپڑے اوڑھ کے آپریشن کرانا پڑے گا. تب جا کے میں تجھ کو شفا کروں گا.
نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. آپ بول رہے ہیں ہم ہے نا بھائی اللہ ہمارا، ہم اللہ کے ہی نو. غریب نواز بیچ میں گئے دور، رمیش بابو گئے دور. اجی رمیش بابو تو صحت کا کام کرتے، غریب نواز دوزخ سے بچانے کا کام کرتے ہیں، غریب نواز جنت میں لے جانے کا کام کرتے ہیں. غریب نواز تو خیر و جلال الہی سے بچانے کا کام کرتے ہیں. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، مسئلے کو سمجھو. سمجھداری کا نام ہے دین. ہلڑ بازی نہیں ہے، جذبات نہیں ہے دین. سمجھو. اچھا ایک شاعر بولے، گڑ میں تو ہے نا تم لوگ. ایک مولانا بولے جمعے کے دن بیان میں کھڑے تھے، بازو والے مولانا، بازو والے مولانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا، صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ایک بیچارے بیچ کے تھے، بیچ کے. یہ مولانا دکھے تو ان کا چوم لیے، وہ مولانا دکھے تو ان کا چوم لیے. ایسے رہتے تھے ڈپلیکیٹ لوگ. اور تم بھی گڈ، تم بھی گڈ، ہاں سیاح تمہیں بھی اچھے جی، ہاں تمہیں بھی اچھی. واہ، یہ بہت خطرناک ہے. یہ ڈوغلے لوگ بڑے خطرناک ہیں، یہ بہت خطرناک ہو. ہم بولے ادھر تو بھی کود، ادھر تو بھی کود. بیچ کی دیوار کی بلی نکو بن، یہ بڑی ڈینجر ہوتی دیوار کی بلی. اور ایسے لوگوں سے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچا ہے، دیوار کی بلیوں سے. دونوں کیا کریں؟ جلدی ہوتی جمعہ کی نماز بول کے وہ مولانا کرنے چلے گئے بازو والا، جا کے نماز پڑھے، وہ کرے کرے. مثال دے رہا ہوں، کہاں پڑھے کون ہے پوچھیں گے کہیں تم لوگ. کل ویڈیو بنا دیں گا بازو والا، ارے کہاں سے لائے واقعہ. ابے حولے مثال دے رہا ہوں. ہوا ہی مولانا بول دیے جمعہ میں کھڑے ہو کے بول دیے غیر اللہ کی مدد شرک ہے، صرف اللہ کی مدد. غیر اللہ not available for in our Islam. Don't accept it. تو بہرحال ہوا کیا، وہ بیچارہ سن دیا گیا، زندگی گزارنے لگا. 5-6 مہینے ایسے گزر گئے. درگاہوں کو چھوڑ دیا، پیروں کو چھوڑ دیا، مرشدوں کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کو چھوڑ دیا. مست زندگی گزارنا پڑا، خوب دبا کے چل رہی زندگی. رات میں اتفاق ایسا ہوا کہ ہارٹ اٹیک آیا. بیگم پریشان ہوئی، جا کے بچوں کو گھروں میں سے کمروں میں سے اٹھا کے لے گئے. بولے بیٹے جلدی آؤ جلدی آؤ، بابا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. لائے بابا جان کے پاس. بچے آ کے دیکھے پسینہ پسینہ ہو گئے. چچا پورا پریشان ہے، پوری حالت خراب ہو گئی، اوپر نیچے ہو رہی طبیعت، ہول گھبراہٹ کی انتہا ہے. موت سر کے پاس منڈلا رہی، کب لکھ جاؤں کب لکھ جاؤں کب لکھ جاؤں کب لکھ جاؤں. اس حال میں بچے بولے ابا چلو ہاسپٹل. بولے کون سا ہاسپٹل؟ وہی رمیش بابو. بولے مولانا بیان میں بولے غیر اللہ کی مدد نہیں رہنا، صرف اللہ. بچے بولے یہ کیا رہے، یہ ہارٹ اٹیک میں یہ بات آ، اتنے خطرناک بات آئی ہے. ارے ابا دواخانے کو جانا پڑتا، اٹھو تم، چلو بیٹھو گاڑی میں بیٹھو، چلو. میں کسی غیر اللہ کی مدد نہیں لوں گا میں. بچے بولے ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا، ان کو برین اٹیک آ رہا. بولے ایک بچہ پیراں پکڑا، دوسرا ہاتھا پکڑا، تیسرا کمر پکڑا. اماں بولے لاؤ رے دادو اس کو گاڑی میں لے کے جا کے دواخانے میں ایڈمٹ کرے. اس کے بعد وینٹیلیٹر یہ وہ لگا کے 4 دن میں بڑے میاں کو رائٹ کر دیے. گولیاں ولیاں کھلا کے انجیکشن دے کے کر کے پورا رائٹ ہو گئے. ڈسچارج کر کے گھر کو لائے.
بولے ابا اس دن آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا تھا اور آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے. 5 منٹ میں بات پوری کرنے دو. 5 منٹ میں وقت ہو گیا. پولیس والے آئے گا. جی 5 منٹ. ارے یار وہ جلدی جا گئے لوگ. ٹھہر جاؤ بھائی ایک 5 منٹ ٹھہرو ذرا مسئلے کو حل کر لیں گے. تو بولے ابا جان اس دن آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے. تو بولے بیٹے وہ مولانا صاحب بیان میں بولے تھے کہ اللہ کی مدد لینا غیر اللہ کی نہیں لینا, کسی غیر کے پاس نہیں جانا بولے, تو میں اس لیے ایسا بول رہا تھا. بولے ابا آپ اگر ایسا غیر اللہ بول کے پیچھے پڑ جائیں گے, نہیں جانا بولے تو آج آپ گھر میں نہیں آتے تھے, آج آپ کی زیارت ہوتی تھی. بولے نہیں بیٹے وہ مولانا کو تو سبق سکھاؤں گا, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. بولے اب اس کے بعد صحت ہونے کے بعد مسجد کو گئے, جا کے بولے صدر صاحب ان کو تنخواہ کب دے رہے ہیں؟ بولے پہلی کو فرسٹ کو. بولے نہیں دینا, یہ مہینے میں تنخواہ میں دے رہا ہوں, آپ نہیں دینا مسجد سے, مگر میں میرے حساب سے دیتا ہوں, ذرا آپ صبر کرو. بولے اب امام صاحب پہلی کے دن اثر پڑا کے خوش ہے, اب تنخواہ ملنے والی ہے. صدر صاحب نماز پڑھے نکل گئے, ان کو دینا نہیں ہے تنخواہ, انہوں دینے والے. ارے نہیں دے رہا نہیں, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 5 ہو گئی, دے رہا ہی تھا تنخواہ. 5 کے بعد امام صاحب بولے اپن آتے چلے مسجد کو تنخواہ دیا تک. بولے انہوں بولے ارے صدر صاحب یہ کیا ہے جی, نیا تماشا کر کے رکھے مسجد میں, چلو ان کو تنخواہ دی, انہوں نماز کو نہیں آ رہے. بلکہ انہوں لے کے پوری مسجد کو لے کے امام صاحب کے گھر کو پہنچ گیا. مریض ہی پوچھا مولانا آپ بولے نا غیر اللہ سے مدد نہیں لینا. بالکل نہیں لینا, صرف اللہ کی مدد لو. تو بولے نماز کس کے واسطے پڑھا ہے؟ اللہ کے واسطے. تنخواہ کس سے لینا؟ اللہ سے, بندے سے. نماز پڑھا رہا اللہ کے واسطے, تنخواہ لے رہا بندے کے واسطے. ڈائریکٹ اللہ سے تنخواہ, کل سے مسجد میں دکھیں گا تو. نماز پڑھا ہے اللہ کے لیے, تنخواہ بھی اللہ سے لے, بندے سے نہیں لینا. تو بولا غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے. پھر یہ تنخواہ کیا ہے؟ مدد ہے, مدد. یہ تنخواہ لیا تو بیگم کا پیٹ بھرتا, یہ تنخواہ لیا تو بچوں کی فیس جاتی, یہ تنخواہ لیا تو گاڑی میں پیٹرول ہوتا. تو تنخواہ لیں گا نہیں, خالی نماز پڑھائیں گا, لے لے تنخواہ اللہ سے. امام صاحب کی 360 ڈگری میں پھرنے لگی, یہ کہاں لا کے پھنسا دیا بھائی. مسلمانوں مسئلوں کو سمجھو, جاہلانہ باتیں کرنے سے آخرت برباد ہو جاتی. اللہ کے ولیوں کا نظام, یہ جو غریب نواز ہے, بندہ نواز ہے, غوث پاک ہے, تم ان کو غریب نواز نہیں بنائے, میں نہیں بنایا, ان کے مریدہ نہیں بنائے, انہوں نہیں بنائے. ان کو یہ مقام ان کا رب عطا کیا سو ہے, ان کو غوث اعظم اللہ بنایا سو ہے, ان کو امام اعظم اللہ بنایا سو ہے, ان کو امام امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کو اللہ بنایا سو ہے. ارے جب اللہ نے ان کو مقام دے رہا ہے, ہم غلاموں کا کام ہے آمنا صدقنا قبول کرنا, ڈھیڑ ہوشیاری نہیں کرنا, آخرت برباد ہو جاتی. اولیاء اللہ کا ادب کرنا, احترام کرنا, محبت کرنا, پیار کرنا, اولیاء کو چاہنا, اولیاء سے خلوص و محبت کا تعلق رکھنا, اچھے رہنا. بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں, پولیس والے بھائی بھی سن رہے بول کے دلچسپی پیدا ہو گئی, لاسٹ بات سنا دیتا ہوں, سن لو. ارے ادھر دیکھو جی, خود کو بولتے کہ میں اپنا کام کروں, تم ادھر دیکھو نا. مسئلے کو سمجھو. پولیس والے بھائی بھی خوش ہو جائیں گے, اب کیا بات بولے مولانا بول کے. غور سے سنو پاشا, تم مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. آج مسلمان پورے ہندوستان میں برباد ہے, تباہ ہے, مجبور ہے. 45 میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جا رہے, 42 میں جنازہ, 35 میں بیوہ ہو جا رہی بیگم اس کی, 32 سال میں اس کے بچے یتیم ہو جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ نشہ. نشہ. اللہ. کیپسولاں کھا رہے نشے کے, ٹونکاں پی رہے نشے کے. میں ہالینڈ گیا, جرمنی گیا, بیلجیم گیا, فیجی گیا, آسٹریلیا گیا, نیوزی لینڈ گیا بیانہ کرنے, دبئی گیا, سعودی عرب گیا, نیپال گیا. مگر یقین مانو مسلمانوں, یہ پورے جو انگریزوں کے کنٹریز ہے, میں ایک انگریز کو بھی گٹکا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, ایک انگریز کو بھی میں زردہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. پورے ہالینڈ کے اندر پان کا ڈبہ نہیں دیکھا.
یہ پورے برباد کرنے والے آئٹم، یہ پورے مسلمانوں کو پھوکھل کرنے والے آئٹم، یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے پورے آئٹم یہ مسلمانوں کے پاس ہی چاہیے، انڈیا میں چاہیے۔ مسلمان ہے، پان ڈبے والا مسلمان، گٹکا بنانے والا مسلمان، سگریٹاں بیچنے والا مسلمان، سگریٹاں پینے والا مسلمان۔ ہمارے پاس کرانہ اسٹور بعد میں کھلتی، پان کا ڈبہ پہلے کھلتا۔ ہمارے بچوں کو دودھ والا دودھ صبح میں 7 بجے لاتا، پان کا ڈبہ 4 بجے کھلتا۔ اور سب سے خطرناک گٹکا جو زہر ہے، زہر پورے ہندوستان میں جو میں گلی گلی پھر کے دیکھا، سب سے بدترین درجے کا زردہ اور گٹکا مہاراشٹرا میں ملتا۔ ڈال کے وہ پاکٹ میں ڈال کے کھسرا کھسرا کھسرا، مجھے کیا کر رہا، کیا تو بھی ہے، زردہ تیار کر رہا ہوں۔ زردہ نہیں تیار کر رہا، تمہاری موت تیار کر رہا، موت۔ یہ زردہ تمہارے کو اتنا پوکھل کر دیا، 25 سال میں تمہارے کو بی پی آ گیا، 35 سال کے اندر تمہارے کو شوگر آ گیا، کڈنی کی پرابلم شروع ہو گئی، بریتھنگ پرابلم شروع ہو گئی، تم ایک بکیٹ اٹھا کے 2 فلور اوپر تم نہیں جا سکتے۔ تم یہ میدان دکھ رہا نا، اتنا میدان، اگر ایک کتا کسی گٹکا کھانے، سگریٹ پینے والے، زردہ کھانے والے کے پیچھے پڑا، 3 راؤنڈ مارا تو یہاں کے مر جاتا انہیں، مر جاتا، ہارٹ اٹیک ہو گئے۔ کتا پیچھے پڑا تو مر جاتا انہیں، نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ سمجھ رہے ہیں پھوکل، یہ زردے کھانے والوں کے شادیاں کرے تو بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے ان لوگوں کو۔ ہاں جی، اندر کے جو جمس ہے مر جا رہے۔ یہ زردہ نہیں ہے، یہ کیمیکل ہے، کیمیکل۔ یہ کیمیکل کھا رہے ہیں تم لوگ۔ یہ اللہ کے واسطے بند کرو، یہ زردے کھانا بند کرو، یہ گٹکے کھانا، یہ سگریٹاں پھونکنا بند کرو، یہ حقے مارنا بند کرو، یہ ساری چیزوں کو بند کرو۔ ڈاکٹرز ریسرچ کر کر کے بتا رہے ہیں 1 گھنٹہ حقہ پیے تو 400 سگریٹ پینے کے برابر کا باڈی پہ ایفیکٹ ہوتا کہتے۔ حقہ پینے والے کا ان قریب مرنا یقین ہے۔ حقہ پینے والا یہ سوچ لے کہ 5 سال 10 سال اس کی لائف ہے، اس کے بعد اس کی چٹی اٹھنے والی ہے دنیا سے۔ میں چھتیس گڑھ جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، ایک مخصوص علاقہ، میں اس کا نام آپ کے سامنے نہیں لوں گا، ایک مخصوص علاقہ ہے، مشہور علاقہ ہے چھتیس گڑھ کا، وہاں بیان کرنے جاتا ہوں۔ جب بھی میں بیان کرنے کا، وہاں کا ایک نوجوان نعت خواں لڑ کے جھگڑ کے میرے اسٹیج پہ ٹھہر کے نعت پڑھتا، اس کو نہیں بلائے تو کمیٹی والوں سے لڑ لیتا، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں، نقشبندی صاحب کے سامنے ٹھہر کے پڑھتا ہوں، لڑ کے پڑھتا، چھتیس گڑھ کا مشہور و معروف نعت خواں۔ آج بھی یوٹیوب کے اوپر اس کے پورے نعت منقبتیں ریکارڈڈ ہے۔ میں 15 دن پہلے چھتیس گڑھ گیا، اس علاقے میں جہاں وہ رہتا، وہاں جا کے بولا، میں بیٹھا اسی بیان کے لیے بیٹھا، وہ نعت چل رہی دوسروں کی، ارے میں بولا میاں نے کہا ہے وہ ہمارا پٹھا، اس کو بلاؤ نا، اس سے پڑھاؤ نعت۔ بول کے منتظمین کو بولا تو بچے کیا بولے، صدر صاحب وغیرہ کیا بولے، ارے مولانا آپ کو نہیں معلوم، نہیں معلوم، انتقال ہوگا بولے اس کا۔ روح کانپ گئی میری، ہیبت میں پڑ گیا میں کرسی پہ بیٹھے، میں بولا اللہ اکبر، کیسا مرا؟ ہارٹ اٹیک ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، مرڈر ہوا؟ بولے نہیں مولانا، یہاں ایک پھنسی ہوئی، اس کا علاج کرائے، وہاں کم ہوئی، یہاں شروع ہوئی، یہاں علاج کرائے، کم ہوئی، یہاں گردن پہ شروع ہوئی، یہاں علاج کرائے، وہ انفیکشن پورا ریڑھ کی ہڈیوں میں اتر گیا۔ کیا تھا وہ انفیکشن؟ کینسر، کینسر تھا، کینسر، کینسر۔ 35 سال کا حسین، جمیل، خوبصورت، بہترین آواز کا مالک انتقال ہو گیا۔ بولے کئی کو بھی پھنسی، کیوں ہوا وہ کینسر؟ بولے مولانا اس کو 1 لاکھ مرتبہ سمجھائے، یہ گٹکے یہ زردے چھوڑ دے، نہیں سنا۔ روزانہ 10 پوڑی گٹکے، 15 پوڑی جو ہے زردے کھاتا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچیاں یتیم کر کے چلا گیا ان کو، 28 سال کی عورت کو بیوہ کر کے چلا گیا، بوڑھے باپ کے کندھے پہ جنازہ اپنا چڑھا کے چلا گیا، جاتے جاتے موت کا صدمہ اپنی ماں کو دے کے چلا گیا، آج میری محفلوں کا تذکرہ بن کے چلا گیا۔ کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو مسلمانوں؟ اپنا نہیں سوچے تو نہیں سوچے، کم سے کم اپنے بچوں کا تو سوچو یار، اپنی بیچاری بیوی کا سوچو، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سوچو۔ کیوں ان کے کندھوں پہ تم جنازے چڑھانے کو لگے ہوئے ہو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کھا رہا ہوں مولانا، 10 سال سے کھا رہا ہوں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھہر ذرا، اللہ کا شکر ادا کر، تیری باڈی اب تک اس کو برداشت کر رہی، وہ زہر کو۔
پہلے زمانے میں زردے کھاتے تھے لوگ، ہمارے بزرگاں بھی کھائے. وہ زمانے میں کیمیکل ملا ہوا نہیں تھا، جھاڑ کے پتوں کو ڈائریکٹ توڑ کے اس کو کچل کے وہ جو ہے بناتے تھے زردہ. اس میں زہر، اس میں کیمیکل ملا ہوا نہیں رہتا تھا. آج جتنے گٹکے، جتنے زردے، جتنے سگریٹ آ رہے ہیں یہ کیمیکل ملے ہوئے. ارے اس سے بڑی بے وقوفی، نالائق پن اور کیا ہو سکتا؟ پینے والوں کا، کھانے والوں کا. سگریٹ بیچنے والا خود سگریٹ کی ڈبی کے اوپر سڑے ہوئے پھیپڑے ڈال کے بیچ رہا. زردہ بیچنے والا خود زردے کی پوڑی کے اوپر سڑے ہوئے جبڑے ڈال کے بیچ رہا. وہ دیکھ کے عبداللہ سا کھا رہا، کھا کے بولا میرے بھی جبڑے ایسی چھونا، میرے بھی جبڑے ایسی چھونا، میرے بھی جبڑے ایسی چھونا. کیا بے وقوفی کی انتہا ہے. موت کو دعوت دے رہے ہو مسلمانوں. تم کو جو نہیں مار سکا تم خود اپنی موت کو قریب کر رہے ہو. اگر تمہارے اندر ذرا بھی اپنی اولاد کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت ہے، اپنی بیوی سے اگر تم محبت کرتے تو آج کی مجلس سے بعد میں اٹھیں گے، پہلے یہ قسم کھاؤ کہ یہ نشہ کی چیزیں تم چھوڑ دیں گے. ارے اچھی چیزیں کھاؤ بھائی، کماؤ، کما رہے ہو، اتنی محنت کر کے کما رہے ہو. غلیظ کھارا سگریٹ. ابھی ایک بچہ میرے کو مل کے آگے چوما، ہاتھ چوما میرا ہے، 3 وقت دھویا میں اس کو. چوما تو یہاں اس کا زردے کا لگ گیا، غلیظ سڑی بدبو یہاں سے یہاں مار رہی. ارے میں بولا تو ہاتھ چوما تو میرا یہ حال ہو رہا. اور کلیئر. یہ زردے کھانے والوں کو بچے پیدا پہلے ہو رہے نہیں ہوئے بھی تو اتنا بچہ دادی ماں گود میں اٹھا، کیا رے بابا دکھتا ہی نہیں ہے انہیں. 1 کلو کا بچہ، 1.25 کلو کا بچہ. ہاں بھائی اتنی منڈی اتنے پر ہم اس کو انجیکشن دے دے کے پھلا رہے ہیں. کئی کو انجیکشن دے رہا رہے اس کو، بولے اس کے بابا کا نے دم نہیں تھا. کئی کو دم نہیں تھا، اس کا بابا زردے کھا 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 کے پورا کھوکھل ہوگا. آپ کو میں ہنسانے نہیں بول رہا ہوں، میں خون کے آنسو بہا کے بول رہا ہوں یہ بات. آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی مرضی ہنس لو، مگر میرا دل رو رہا آپ لوگوں کو دیکھ کے. یہ زردے زردے. آج رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، غریب نواز کے ذکر میں بیٹھے، ابھی بھی کم سے کم 200 لوگوں کے منہ میں زردہ پڑے ہوا ہے. آقاؤں کے ذکر میں آئے ہو، منحوس زردے کھا کے آئے ہو، آپ زہر کھا کے آگے ذکر سن رہے ہو بزرگوں کا. اللہ کی گھر میں مسجد کو گئے تو شریعت کا حکم ہے لہسن، کچا لہسن، کچی پیاز کھا کے مت آؤ، اس کی بہت سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی. اور آپ سڑی زردوں کی بدبو، گٹکوں کی بدبو، سگریٹوں کی بدبو لے کے اللہ کے گھر کو جا رہے، فرشتوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی. چھوڑو یہ گندے چیزاں. تم اس کے لیے نہیں بنے مسلمانوں. زردے کھانے پیدا نہیں ہوئے تم، سگریٹاں پھونکنے پیدا نہیں ہوئے تم کیپسولا کھانے، ٹانیکا پینے، چرس، گانجا، افیم کے واسطے پیدا نہیں ہوئے ہو. مسلمانوں تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ رب نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو برائی سے روکو. تم خود برے ہو جاؤ گے تو تم لوگوں کو نیکی کی دعوت کیسے دو گے؟ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.